آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ محض فزکس کی ایک کتاب نہیں بلکہ انسانی سوچ میں ایک زلزلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، یہ ہے آئنسٹائن کی 1916 کی شہرہ آفاق تصنیف ریلیٹیوٹی دی اسپیشل اینڈ جنرل تھیوری۔ جی، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ آئنسٹائن نے قدم بقدم ان بنیادوں کو کیسے چیلنج کیا جن پر صدیوں سے فزکس کی عمارت کھڑی تھی۔ صحیح۔ آج ہم اس کتاب کے دیباچے اور پہلے 3 ابواب میں گہرائی سے اتریں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ انقلابی سوچ شروع کہاں سے ہوئی۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں کتاب کے دیباچے سے۔ آئنسٹائن نے یہ کتاب لکھی ہی کیوں تھی؟ مطلب وہ کس سے بات کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں، یہ سوال ہی سب سے اہم ہے۔ وہ دیباچے میں بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب یونیورسٹی کے پروفیسرز کے لیے نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ان عام لوگوں کے لیے ہے جو سائنس اور فلسفے میں دلچسپی تو رکھتے ہیں لیکن پیچیدہ ریاضی سے گھبراتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے سب سے بڑے نظریے کو صرف چند ماہرین تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ایگزیکٹلی، بالکل، وہ اسے سب کی ملکیت بنانا چاہتے تھے، جو اس دور کے لیے ایک بہت بہت بڑی بات تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ اتنے بڑے ذہن کا مالک عوام سے جڑنا چاہتا تھا۔ کیا اس دور کے دوسرے سائنسدان بھی ایسا ہی سوچتے تھے یا آئنسٹائن اس معاملے میں منفرد تھے؟ وہ کافی حد تک منفرد تھے۔ زیادہ تر سائنسدان اپنے کام کو صرف اپنی برادری تک، اپنے سرکل تک ہی رکھتے تھے۔ لیکن آئنسٹائن کی تحریر میں ایک استاد کی روح نظر آتی ہے۔ وہ وضاحت پر خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا۔ وہ مشہور ماہر طبیعیات لڈوگ بولٹزمین کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ خوبصورتی کا کام درزیوں اور موچیوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی ان کا مقصد اپنی بات کو سجانا نہیں تھا بلکہ سمجھانا تھا۔ جی بالکل، چاہے اس کے لیے انہیں ایک بات بار بار ہی کیوں نہ کہنی پڑے۔ اور وہ دیباچے کے آخر میں ایک بڑی دلچسپ امید ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کتاب کسی کے لیے چند خوشگوار اور فکر انگیز گھنٹوں کا باعث بنے۔ یہ کسی سائنسدان کے الفاظ نہیں لگتے۔ بالکل نہیں، یہ ایک دعوت ہے، ایک قسم کی انویٹیشن ہے۔ وہ قاری کو ایک فکری سفر پر لے جانا چاہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ سوچو۔ جی، آؤ ان تصورات کو محسوس کرو جنہوں نے کائنات کو دیکھنے کا میرا انداز بدل دیا۔ یہ خشک سائنس نہیں، یہ کائنات کے ساتھ ایک مکالمہ ہے۔ تو اس فکری سفر کا پہلا پڑاؤ ہے باب اول، جیومیٹری کے اصولوں کا حقیقی مطلب۔ جی، یہاں وہ ایک بہت ہی سادہ، تقریباً بچکانہ سوال پوچھتے ہیں۔ ہم سب نے اسکول میں پڑھا ہے کہ 2 نقطوں کے درمیان صرف ایک سیدھی لکیر کھینچی جا سکتی ہے۔ ہم اسے سچ مانتے ہیں، لیکن آئنسٹائن پوچھتے ہیں کہ اس سچ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہیں سے وہ ہمارے ذہنوں کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیومیٹری کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خالص جیومیٹری۔ خالص جیومیٹری؟ جی، اسے ایسے سمجھیں جیسے شطرنج کے اصول صرف کاغذ پر لکھے ہوں۔ یہ ایک مکمل منطقی نظام ہے۔ اچھا۔ اگر آپ ابتدائی اصول یعنی ایکسیومز مان لیں تو باقی سب کچھ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ان اصولوں کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک ذہنی کھیل ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیومیٹری تب تک سائنس نہیں بنتی جب تک ہم اس میں ایک ٹھوس پیمانے کا اصول نہ ڈال دیں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ میں نے تو ہمیشہ جیومیٹری کو خالص ریاضی سمجھا تھا۔ یہی آئنسٹائن کا پہلا انقلابی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ کا تصور تب آتا ہے جب ہم ان تجریدی تصورات کو حقیقی دنیا کی اشیاء سے جوڑتے ہیں۔ جیسے؟ مثلاً سیدھی لکیر کا تصور ہمیں ایک تنی ہوئی ڈوری یا روشنی کی کرن میں نظر آتا ہے۔ جب ہمارے تجربات ان اصولوں کی تصدیق کرتے ہیں تو ہم انہیں سچ مان لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیومیٹری کو ایک طبیعیاتی سائنس بنائیں۔ بالکل، اور اس کے لیے وہ صرف ایک اصول شامل کرتے ہیں۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ بہت سادہ سا اصول۔ کسی ٹھوس جسم پر 2 نشان زدہ نقطوں کا درمیانی فاصلہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، چاہے ہم اس جسم کو کہیں بھی لے جائیں۔ جیسے ہی ہم یہ مانتے ہیں، جیومیٹری ریاضی کے دائرے سے نکل کر فزکس کی دنیا میں قدم رکھ دیتی ہے۔ اب ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہماری حقیقی دنیا اقلیدی جیومیٹری کے اصولوں پر پوری اترتی ہے؟ یہ تو بالکل واضح سی بات لگتی ہے۔ میری میز کی لمبائی اتنی ہی رہے گی چاہے میں اسے کمرے کے دوسرے کونے میں ہی کیوں نہ لے جاؤں۔ ہاں، بظاہر یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اور آئنسٹائن بھی کہتے ہیں کہ فی الحال ہم اسے مان لیتے۔
لیکن پھر وہ ایک ایسا جملہ لکھتے ہیں جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمومی نظریہ اضافیات میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سچائی بھی محدود ہے۔ واہ! یہاں آئنسٹائن صرف جیومیٹری کی بات نہیں کر رہے، وہ کائنات کے تانے بانے پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میٹر راڈ اگر کسی بہت بڑے ستارے کے قریب ہو تو شاید اس کی لمبائی بدل جائے۔ بالکل، یہ وہ پہلا اشارہ تھا کہ مکان، سپیس، کوئی خالی سٹیج نہیں، بلکہ ایک متحرک، ایک ایکٹیو کردار ہے۔ واہ! یعنی پہلے ہی باب میں انہوں نے ہمارے سب سے بنیادی یقین کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ تو آئنسٹائن نے یہ تو بتا دیا کہ جیومیٹری کو حقیقی دنیا سے جوڑنا ضروری ہے۔ جی، لیکن اس جوڑنے کا عملی مطلب کیا ہے؟ ہم کسی چیز کی پوزیشن کو ٹھوس طور پر کیسے بیان کریں گے؟ یہی سوال ہمیں دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے جو کوآرڈینیٹ سسٹم کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ اب ہم تجریدی تصورات سے عملی پیمائش کی طرف آ رہے ہیں۔ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جگہ بتانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک حوالہ جاتی جسم یعنی باڈی آف ریفرنس کی ضرورت ہے۔ حوالہ جاتی جسم؟ یہ اصطلاح بہت سادہ لگتی ہے، لیکن یہی اضافیت کی روح ہے۔ اس کے بغیر حرکت، رفتار اور مقام جیسے الفاظ بے معنی ہے۔ یہ فزکس کی زبان کا پہلا حرف ہے۔ اس کی کوئی آسان مثال؟ کتاب میں وہ ٹائم سکوائر نیو یارک کی مثال دیتے ہیں۔ یہاں ہمارا حوالہ جاتی جسم زمین ہے اور ٹائم سکوائر اس پر ایک نشان زدہ نقطہ ہے۔ صحیح، لیکن وہ فوراً اس میں ایک مسئلہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر ٹائم سکوائر کے ٹھیک اوپر آسمان میں ایک بادل ہو تو اس کی پوزیشن کیسے بتائیں گے؟ اچھا سوال ہے۔ اب زمین پر تو پیمائش کر سکتے ہیں، لیکن آسمان میں کیسے کریں گے؟ اچھا، تو بادل کی پوزیشن بتانے کے لیے ہم نے پہلے ایک خیالی کھمبا لگایا اور پھر اعداد کا استعمال شروع کر دیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تجریدی ریاضی کا سہارا لے رہے ہیں؟ یہی نکتہ ہے۔ ہم آہستہ آہستہ ٹھوس اشیاء سے ہٹ کر اعداد کی زبان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی سوچ کا منطقی نتیجہ ہے کارٹیشن کوآرڈینیٹ سسٹم۔ کارٹیشن کوآرڈینیٹ سسٹم؟ جی۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی پوزیشن 3 چیزوں سے طے ہوگی۔ دائیں دیوار سے آپ کتنے دور ہیں، یہ ایکس ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ سامنے والی دیوار سے کتنے دور ہیں، یہ وائی ہو گیا، اور فرش سے کتنے اونچے ہیں، یہ زیڈ ہو گیا۔ ایکس وائی زی، سمجھ گئی۔ آئنسٹائن کا نقطہ یہ تھا کہ یہ پیمائش بغیر دیواروں اور فرش کے، یعنی ایک حوالہ جاتی جسم کے بغیر بے معنی ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی پوشیدہ مفروضہ ضرور ہوگا۔ آئنسٹائن ہر قدم پر ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جن باتوں کو ہم یقینی سمجھتے ہیں وہ دراصل مفروضے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہاں مفروضہ یہ ہے کہ یہ تینوں فاصلے یعنی ایکس، وائی، زی اقلیدی جیومیٹری کے اصولوں کے مطابق ناپے جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو ہم پھر سے وہیں آ گئے؟ جی، ہم پھر سے اسی بات پر آ گئے کہ ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ہماری حقیقی دنیا کی جیومیٹری اقلیدی سی ہے۔ آئنسٹائن بار بار یہ منطقی بم نصب کر رہے ہیں جنہیں وہ بعد میں ایک ایک کر کے پھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی چیز کی پوزیشن کیسے بیان کی جاتی ہے، لیکن فزکس تو رکی ہوئی چیزوں کا نام نہیں، یہ حرکت کے بارے میں ہے۔ بالکل، اور یہی ہمیں تیسرے باب کی طرف لاتا ہے، کلاسیکی میکینکس میں مکان اور زمان۔ یہاں سے چیزیں واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ یہاں آئنسٹائن فوراً مکان یعنی اسپیس جیسے لفظ کو مبہم قرار دے کر ایک طرف کر دیتے ہیں اور اپنی مشہور ٹرین کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ٹرین والی مثال؟ سیدھی لکیر میں نیچے گرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ جب میں ٹرین میں کوئی چیز گھراتی ہوں تو وہ سیدھی نیچے جاتی ہے، لیکن باہر سے دیکھنے پر وہ ایک تیز رفتار میزائل کی طرح لگ رہی ہوگی۔ بالکل، اور یہی مثال کا دوسرا حصہ ہے۔ پٹری کے پاس کھڑا ایک شخص جب اسی گرتے ہوئے پتھر کو دیکھتا ہے تو اسے وہ پتھر ایک خمدار راستے یعنی پیرابولا کی شکل میں گرتا دکھائی دیتا ہے۔ پیرابولا کی شکل میں؟ جی، کیونکہ پتھر نیچے گرنے کے ساتھ ساتھ ٹرین کی رفتار سے آگے بھی بڑھ رہا تھا۔ تو صدیوں پرانا سوال یہ ہے کہ پتھر کا اصل راستہ کون سا ہے، سیدھی لکیر یا پیرابولا؟ حقیقت کیا ہے؟ آئنسٹائن کا جواب فزکس کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ بے معنی؟ جی، کوئی آزادانہ طور پر موجود یا حقیقی راستہ نہیں ہوتا۔ راستہ ہمیشہ کسی نہ کسی حوالہ جاتی جسم کے نسبت سے ہوتا ہے۔ اچھا۔ ٹرین کے حوالے سے راستہ سیدھی لکیر ہے اور پٹری کے حوالے سے پیرابولا، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ 100% درست ہیں۔
یہ ایک بہت بڑا تصوراتی قدم ہے، یہ کہنا کہ حقیقت کا کوئی ایک چہرہ نہیں بلکہ یہ دیکھنے والے پر منحصر ہے، یہ تو بہت غیر یقینی سی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور اسی غیر یقینی صورتحال کو قبول کرنا ہی اضافیت کو سمجھنے کی پہلی شرط ہے۔ تو پھر مکان کا کیا مطلب ہوا؟ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ ہمیں مکان جیسے مبہم لفظ کی جگہ ایک ٹھوس حوالہ جاتی جسم کے نسبت سے حرکت کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ اس ایک تبدیلی نے مطلق مکان یعنی ایبسولوٹ اسپیس کے تصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ چلو، مکان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن حرکت کی مکمل تصویر کے لیے ہمیں وقت کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی تو جاننا ہے کہ پتھر اپنے راستے کے ہر نقطے پر کب تھا، وقت کا کیا ہوگا؟ کلاسیکی میکینکس یعنی نیوٹن کی فزکس میں اس کا جواب بہت سادہ تھا۔ فرض کریں ٹرین والے اور پٹری والے دونوں کے پاس ایک جیسی بہترین گھڑیاں ہیں۔ صحیح۔ دونوں ہر سیکنڈ پر پتھر کی پوزیشن نوٹ کر لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اس سادگی کے پیچھے ایک بہت بڑا مفروضہ چھپا ہے۔ ہاں، اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ مفروضہ یہ ہے کہ دونوں کی گھڑیاں بالکل ایک ہی رفتار سے چل رہی ہیں۔ جی یعنی ٹرین پر گزرا ہوا 1 سیکنڈ پٹری پر گزرے ہوئے 1 سیکنڈ کے برابر ہے۔ بالکل درست۔ کلاسیکی میکینکس یہ مانتی تھی کہ کائنات میں ایک آفاقی گھڑی ہے جو سب کے لیے، چاہے وہ رکا ہو یا روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہو، ایک ہی رفتار سے ٹک ٹک کر رہی ہے۔ مطلق زمان یا ایبسولوٹ ٹائم۔ جی، ایبسولوٹ ٹائم کا تصور۔ اور آئنسٹائن اپنے مخصوص انداز میں باب کے آخر میں اشارہ دیتے ہیں کہ وقت کا یہ مفروضہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پر بعد میں تفصیل سے بات کرنی ہوگی۔ یہ ان کا طریقہ کار بہت شاندار ہے۔ وہ پہلے کلاسیکی فزکس کے ستونوں کو ایک ایک کر کے ہمارے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اقلیدسی جیومیٹری، مطلق مکان، مطلق زمان، جی، اور پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ ان کی بنیادوں میں دراڑیں کہاں ہیں۔ وہ قاری کو ایک جاسوس کی طرح اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ ثبوت کھٹے کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس عمل میں شریک کر رہے ہیں تاکہ جب آخر میں وہ اپنا نظریہ پیش کریں تو ہم خود اس نتیجے پر پہنچیں۔ بالکل، کہ پرانے نظریات کیوں ناکافی تھے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ان پہلے 3 ابواب کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آئنسٹائن نے کس طرح ہمارے روزمرہ کے تصورات جیسے جیومیٹری کی سچائی، مکان اور زمان کا گہرائی سے تجزیہ کیا۔ جی، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جن چیزوں کو ہم ٹھوس حقیقت سمجھتے تھے وہ دراصل کچھ مفروضوں پر قائم تھیں۔ اور سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی مطلق مکان نہیں ہے۔ حرکت کی کوئی بھی تفصیل اس وقت تک نامکمل اور بے معنی ہے جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ اسے کس حوالہ جاتی جسم سے دیکھا جا رہا ہے۔ سیدھی لکیر اور پیرابولا دونوں ہی سچ ہیں، اپنے اپنے حوالے سے حقیقت اضافی ہے، ریلیٹو ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے مطلق زمان کے بارے میں بھی شک کا ایک بیج بو دیا ہے۔ انہوں نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہم واقعی یہ مان سکتے ہیں کہ وقت سب کے لیے ایک جیسا گزرتا ہے؟ صحیح۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسی شک کی بنیاد پر ان کا پورا نظریہ کھڑا ہوگا۔ بالکل۔ ان افواد میں جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ حوالہ جاتی فریم کی مرکزی اہمیت ہے۔ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کیے بغیر فزکس میں کوئی بھی بیان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک سادہ سا نقطہ لگتا ہے، لیکن 20ویں صدی کی پوری فزکس اسی ایک نقطے کی گہرائی سے نکلی ہے۔ ہمارے ذرائع نے بنیاد رکھ دی ہے۔ اپنی اگلی گفتگو میں ہم اسی پر آگے بڑھیں گے اور گیلیلین کوآرڈینیٹ سسٹم اور خود اضافیت کے اصول یعنی پرنسپل آف ریلیٹیوٹی پر بات کریں گے، جہاں چیزیں ہماری عقل کو حقیقی معنوں میں چیلنج کرنا شروع کر دیں گی۔ جی ضرور، لیکن گفتگو ختم کرنے سے پہلے اس نقطے پر غور کیجیے گا۔ جی، اگر ایک عام گرتے ہوئے پتھر کا راستہ جسے ہم ایک ٹھوس حقیقت سمجھتے ہیں مکمل طور پر دیکھنے والے کے نقطہ نظر پر منحصر ہے، تو اور کون سی طبیعیاتی حقیقتیں ہیں جو محض نقطہ نظر کا معاملہ ہو سکتی ہیں؟ پچھلی بار ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ کلاسیکی میکینکس میں جگہ اور وقت مطلق سمجھے جاتے تھے، ہر کسی کے لیے ایک جیسے، اٹل۔
جی، وہ ایک بہت ہی صاف ستھری منظم کائنات تھی۔ بالکل، لیکن آج ہم ایک ایسی فکری جاسوسی کرنے جا رہے ہیں جس نے اس پوری منظم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایسا بحران جس کی جڑ میں دو بظاہر ناقابل تردید سچائیاں تھیں۔ اور جب ان سچائیوں کو ایک ساتھ رکھا گیا تو وہ آپس میں ٹکرا گئیں۔ تو آج کی ہماری تحقیق کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ وہ کون سی فکری مشکل تھی، وہ کون سا تضاد تھا جس نے آئنسٹائن کو طبیعیات کے بنیادی ستونوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا۔ ہم آئنسٹائن کے فراہم کردہ ذرائع کے 4 ابواب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ آئنسٹائن نے کیسے یہ دریافت کیا کہ اصل مجرم وہ نہیں تھے جن پر سب کو شک تھا، بلکہ ایک ایسا مفروضہ تھا جو سب کی آنکھوں کے سامنے چھپا ہوا تھا۔ تو آئیے اس مسئلے کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی قانون سے جسے جمود کا قانون یعنی لا آف انرشیا کہتے ہیں۔ یہ گیلیلی اور نیوٹن کے کام کی بنیاد ہے۔ اور یہ قانون بظاہر بہت سادہ ہے۔ جی، کہ اگر کسی چیز پر کوئی باہر سے قوت نہ لگ رہی ہو تو وہ یا تو رکی رہے گی یا پھر ایک سیدھی لکیر میں ایک ہی رفتار سے چلتی رہے گی۔ یہ تو بہت آسان بات لگتی ہے نا؟ لگتی تو آسان ہے، لیکن اصل میں اس سادگی میں ایک بہت گہری اور کچھ پریشان کن بات چھپی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ قانون صرف یہ نہیں بتاتا کہ چیزیں حرکت کیسے کرتی ہیں، بلکہ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم اس حرکت کو دیکھ کہاں سے رہے ہیں، یعنی ہمارا نقطہ نظر یا ریفرنس فریم کیا ہے۔ اچھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون ہر جگہ سے دیکھنے پر ہر ریفرنس فریم میں درست ثابت نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جمود کا قانون کہتا ہے کہ چیزیں سیدھی لکیر میں چلتی ہیں اگر ان پر قوت نہ لگے۔ جی، لیکن ہم تو زمین پر ہیں اور ستارے ہمیں آسمان پر گھومتے ہوئے دائروں میں حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ ان پر تو کوئی ظاہری قوت بھی نہیں لگ رہی جو انہیں گھما رہی ہو۔ تو کیا یہ قانون یہاں ہماری زمین پر غلط ثابت ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ نہیں کہ قانون غلط ہے، بلکہ یہ کہ ہمارا نقطہ نظر یعنی زمین اس قانون کو پرکھنے کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے۔ مطلب ہمارا ریفرنس فریم ہی ٹھیک نہیں؟ بالکل، زمین خود گھوم رہی ہے، اس لیے ہمیں ستارے گھومتے نظر آتے ہیں۔ اس قانون کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا نقطہ نظر یا کوآرڈینیٹ سسٹم چننا ہوگا جس کے لحاظ سے ستارے گھومتے ہوئے نہیں بلکہ ساکن نظر آئیں۔ ایک خیالی فریم؟ جی، ایک ایسا خیالی فریم جس میں جمود کا قانون بالکل ٹھیک کام کرتا ہو، اسے ہی گیلیلین کوآرڈینیٹ سسٹم کہتے ہیں۔ نیوٹن کی فزکس کی پوری عمارت اسی طرح کے خاص آئیڈیل فریمز پر کھڑی ہے۔ زمین نہیں ہے؟ بالکل درست۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ کائنات میں ایسے آئیڈیل فریمز موجود ہیں، لیکن پھر یہاں سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک ریلوے لائن ایک ایسا ہی آئیڈیل گیلیلین فریم ہے جسے ہم کے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس لائن پر ایک ٹرین جسے ہم کے ڈیش کہتے ہیں ایک مستقل رفتار سے سیدھی لکیر میں چل رہی ہے۔ تو کیا اس چلتی ہوئی ٹرین کے اندر بھی فزکس کے قوانین ویسے ہی کام کریں گے جیسے پٹری پر کر رہے تھے؟ بالکل، اور یہی اضافیت کے اصول کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن ایک کوے کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا؟ اگر پٹری پر کھڑے شخص کو ایک کوا سیدھی لکیر میں اڑتا نظر آ رہا ہے، یعنی جمود کے قانون پر عمل کرتا ہوا، تو چلتی ٹرین میں بیٹھے شخص کو بھی وہ کوا سیدھی لکیر میں ہی اڑتا نظر آئے گا۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اس کی رفتار شاید مختلف محسوس ہوگی، ہے نا، ٹرین کی رفتار کی وجہ سے۔ جی، رفتار مختلف محسوس ہو سکتی ہے، سمت بھی مختلف لگ سکتی ہے، لیکن اس کی حرکت کا اصول یعنی جمود کا قانون وہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پٹری ایک گیلیلین سسٹم ہے تو اس پر مستقل رفتار سے چلتی ہوئی ٹرین بھی ایک گیلیلین سسٹم ہی ہے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فطرت کے تمام قوانین ان تمام گیلیلین فریمز میں بالکل ایک جیسے نظر آنے چاہیے۔ بالکل۔ یعنی کوئی بھی ایک فریم دوسرے سے زیادہ خاص یا بہتر نہیں ہے۔ پٹری پر کیا گیا تجربہ اور چلتی ٹرین میں کیا گیا تجربہ ایک ہی نتیجے پر پہنچے گا۔ یہ ہے اضافیت کا اصول۔ جی، محدود معنوں میں۔ یہاں تک تو سب ٹھیک لگتا ہے، ایک بہت صاف ستھرا منطقی اصول۔ جی، جب تک بات صرف مکینکس یعنی چیزوں کی حرکت کی تھی، یہ اصول پتھر پر لکیر تھا، سب اسے مانتے تھے۔ لیکن 19ویں صدی میں الیکٹرو ڈائنامکس اور آپٹکس یعنی روشنی اور بجلی کی سائنس نے اس خوبصورت تصویر میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ سائنسدان سوچنے لگے کہ شاید
اضافیت کا اصول صرف گیند، پتھر اور سیاروں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن روشنی اور برقی مغناطیسیت کے لیے یہ قانون درست نہیں ہے۔ لیکن آئنسٹائن کے مطابق اس اصول کے حق میں بہت مضبوط ثبوت تھے، اسے اتنی آسانی سے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ جی، دو بہت مضبوط دلائل تھے۔ پہلا تو یہ کہ اگر یہ اصول غلط ہوتا تو سیاروں کی حرکت کی جو اتنی درست پیش گوئیاں نیوٹن کی میکینکس کرتی ہے وہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تو ایسا ہوا کہ آپ کہیں کہ گھر کی بنیاد ہی کمزور ہے لیکن عمارت بالکل ٹھیک کھڑی ہے۔ یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ بالکل، یہ ایک بہت عملی دلیل تھی۔ اور دوسرا ثبوت اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور گہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر اضافیت کا اصول غلط ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ کائنات میں کوئی ایک خاص مطلق سکون والا فریم موجود ہے۔ مطلق سکون مطلب کوئی ایسی چیز جو حقیقت میں رکی ہوئی ہو؟ جی، ایک ایسا فریم جو حقیقت میں ساکن ہے، باقی ہر چیز اس کے مقابلے میں حرکت کر رہی ہوتی۔ کائنات کا ایک حقیقی مرکز، یوں سمجھ لیں۔ اچھا، اور اگر ایسا کوئی خاص فریم ہوتا جسے ہم کائنات کا سینٹر کہہ لیں تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر ہماری زمین جو سورج کے گرد تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، اس خاص فریم کے لحاظ سے حرکت میں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے سمجھے کہ آپ ایک بہت تیز بہنے والے دریا میں ہیں، لیکن آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا۔ اگر اضافیت کا اصول غلط ہوتا تو ہمیں خلا میں بھی ایسے ہی ایک دھارے کا احساس ہوتا، ایک ایتھر کی ہوا۔ ایتھر کی ہوا؟ جی، اور ہمارے تجربات کے نتائج اس بات پر منحصر ہوتے کہ ہم اس ہوا کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا اس کے خلاف۔ مطلب اگر میں کوئی تجربہ زمین کی حرکت کی سمت میں کرتا تو نتیجہ کچھ اور آتا، اور اگر اس کے مخالف سمت میں کرتا تو کچھ اور؟ بالکل، بالکل یہی۔ لیکن آج تک جتنے بھی حساس تجربات کیے گئے ہیں ان میں کبھی بھی ایسا کوئی اثر نہیں دیکھا گیا۔ ہمیں خلا میں ایسی کوئی ہوا یا کوئی خاص سمت محسوس نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایتھر نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سمت ایک جیسی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی فریم مطلق سکون میں نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سبھی برابر ہیں۔ یہ اضافیت کے اصول کے حق میں ایک بہت بڑا تجرباتی ثبوت تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جمود کا قانون صرف خاص گیلیلین فریمز میں کام کرتا ہے، جی، اور دوسری یہ کہ ایسے تمام فریمز برابر ہیں اور ان میں فزکس کے قوانین ایک جیسے رہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ سب ایک بہت عام فہم خیال پر مبنی ہے۔ وہ خیال یہ ہے کہ رفتاریں سیدھے سیدھے جمع ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ جی، اگر میں ٹرین میں چل رہی ہوں تو میری رفتار ٹرین کی رفتار میں جمع ہو جائے گی؟ یہ تو بچوں والی بات لگتی ہے۔ جی، ہماری روزمرہ کی عقل یہی کہتی ہے۔ اگر ایک ٹرین 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے اور آپ اس میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے کی طرف چل رہے ہیں، تو باہر پٹری پر کھڑے شخص کے لیے آپ کی کل رفتار 105 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ یعنی W برابر ہے V جمع W۔ جی، W is equal to V plus W۔ یہ اتنا سیدھا اور یقینی لگتا ہے کہ اس پر شک کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس بات پر شک کیا جائے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے لہجے میں ایک لیکن ہے۔ بالکل۔ آئنسٹائن نے اسی نقطے کو پکڑا۔ یہ جواب جو ہمیں بالکل سیدھا سادہ لگتا ہے، جو ہماری عقل فوراً قبول کر لیتی ہے، آگے چل کر غلط ثابت ہونے والا ہے۔ یہ فارمولا غلط ہے؟ یہ سادہ سا فارمولا W is equal to V plus W اس بحران کی جڑ بننے والا ہے جس نے پوری فزکس کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اب ہم اس بحران تک پہنچ گئے۔ 19ویں صدی کی فزکس کے دو سب سے مضبوط ستون آپس میں ٹکرانے والے۔ جی، ایک طرف تو یہی اضافیت کا اصول ہے کہ فطرت کے قوانین تمام یکساں رفتار سے حرکت کرتے فریمز میں ایک جیسے ہونے چاہیے، اور دوسری طرف روشنی سے متعلق ایک بہت ہی عجیب اور ضدی قانون ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ خلا میں روشنی کی رفتار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، تقریباً 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، جسے ہم C سے ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس رفتار کا انحصار اس بات پر نہیں کہ روشنی کا منبع یعنی ٹارچ یا بلب کتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب ہے نا؟ مطلب اگر ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس کی ہیڈ لائٹس آن ہیں تب بھی روشنی کی رفتار C ہوگی، اور اگر وہی گاڑی بہت تیزی سے میری طرف آ رہی ہے تب بھی اس کی ہیڈ لائٹ سے نکلنے والی روشنی کی رفتار C ہی رہے گی۔ جی بالکل، C ہی رہے گی۔
ہماری عام فہم رفتار کو جمع کرنے والے اصول کے مطابق تو اسے c سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، لیکن تجربات خاص طور پر دوہرے ستاروں کے مشاہدات سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ روشنی کی رفتار مستقل رہتی ہے۔ یہ میکسویل کی الیکٹرو ڈائنامکس کی تھیوری کا ایک لازمی نتیجہ تھا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اس وقت کی فزکس کا ایک بنیادی ستون تھا۔ جی بالکل۔ اوہ، تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ٹکراؤ کہاں ہو رہا ہے۔ بتائیے۔ آئیے اپنی ٹرین والی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ پٹری پر کھڑا شخص روشنی کی ایک کرن کو c کی رفتار سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹرین بھی اسی سمت میں v کی رفتار سے جا رہی ہے۔ جی۔ اب اگر ہم رفتار جمع کرنے والا اپنا پرانا سیدھا سادہ فارمولا استعمال کریں تو ٹرین میں بیٹھے شخص کے لیے روشنی کی رفتار c سے کم ہونی چاہیے، یعنی c منفی v۔ بالکل، ہماری کلاسیکی جمع تفریق تو یہی بتا رہی ہے۔ اگر روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ پر ہے اور ٹرین 100,000 کلومیٹر پر، تو ٹرین والے کو روشنی 2 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ پر نظر آنی چاہیے۔ لیکن یہیں پر اضافیت کا اصول آڑے آ جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ فطرت کے قوانین تمام گیلیلین فریمز میں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ جی۔ روشنی کی مستقل رفتار کا قانون بھی تو فطرت کا ایک قانون ہے۔ ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرین میں بیٹھے شخص کو بھی روشنی کی رفتار c ہی نظر آنی چاہیے، نہ کہ cv۔ یہ تو واقعی ایک ناقابل حل پہیلی لگ رہی ہے۔ یہی ہے۔ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو رفتاریں جمع ہوتی ہیں یا پھر روشنی کی رفتار سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ اور یہی وہ تضاد تھا جس نے اس وقت کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو اضافیت کے اصول کو غلط مان لیں، جس کے حق میں بہت مضبوط دلائل تھے، یا پھر روشنی کی مستقل رفتار کے قانون کو جھٹلا دیں، جس کی بنیاد بھی مضبوط تجربات پر تھی۔ تو اس وقت کے سائنسدان کس طرف جھک رہے تھے؟ ان کی کیا سوچ تھی؟ زیادہ تر ماہرین جیسے کہ H.A. لارنس، جو اس وقت کے ایک بہت بڑے نام تھے، وہ اضافیت کے اصول کو قربان کرنے کے حق میں تھے۔ اچھا؟ وہ یہ ماننے کو تیار تھے کہ شاید کائنات میں ایک خاص مطلق سکون والا ایتھر فریم واقعی موجود ہے جس میں روشنی کی رفتار c ہوتی ہے اور باقی تمام فریمز میں مختلف ہوتی ہے۔ بھلے ہی اس ایتھر کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ جی، بھلے ہی اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا، لیکن یہ انہیں رفتار جمع کرنے کے صدیوں پرانے عقل عام والے اصول کو چھوڑنے سے بہتر لگا۔ اور اسی مقام پر آئنسٹائن نے ایک ایسی بات کہی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ جی۔ انہوں نے کہا، مسئلہ ان دونوں اصولوں میں نہیں ہے۔ اضافیت کا اصول بھی ٹھیک ہے اور روشنی کی رفتار کا مستقل ہونا بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ ان بنیادی مفروضوں میں ہے جن کو ہم اتنا یقینی سمجھتے ہیں کہ ان پر سوال ہی نہیں اٹھاتے۔ مسئلہ ہماری جگہ اور خاص طور پر وقت کی سمجھ میں ہے۔ وقت کی سمجھ میں؟ جی، انہوں نے کہا کہ یہ تضاد حقیقی نہیں بلکہ ہمارے غلط تصورات کا نتیجہ ہے۔ واہ! یعنی ان کے مطابق W=V+W والا فارمولا ہی غلط تھا۔ بالکل۔ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر ہم ان دونوں بظاہر متضاد اصولوں کو سچ مان لیں، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اضافیت کا اصول بھی درست ہے اور روشنی کی رفتار بھی مستقل ہے، تو اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفتاروں کو جمع کرنے کا ہمارا طریقہ غلط ہے۔ اور اگر وہ طریقہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت اور فاصلے کی ہماری سمجھ میں کوئی بہت بڑی بنیادی خامی موجود ہے۔ تو اس طرح ہم اس فکری بحران کے عروج پر پہنچ گئے ہیں جس نے خصوصی اضافیت کو جنم دیا۔ کلاسیکی طبیعیات کی 2 سب سے مضبوط بنیادیں، میکینکس کا اضافیت کا اصول اور الیکٹرو ڈائنامکس کا روشنی کی رفتار کا قانون، آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ آج ہم نے اس سفر کا ایک بہت اہم مرحلہ طے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے نیوٹن اور گیلیلی کی بنائی ہوئی فزکس، جو صدیوں سے ہر چیز کی بہترین وضاحت کرتی آ رہی تھی، روشنی کی ایک سادہ سی حقیقت کے سامنے آ کر جواب دے گئی۔ اور اس ٹکراؤ نے فزکس کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں ایک بنیادی اصول کو ترک کرنا ضروری لگ رہا تھا۔ جی، اور آئنسٹائن کا حل ان میں سے کسی کو ترک کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی گہری حقیقت کو بے نقاب کرنا تھا جو ہماری روزمرہ کی عقل سے بالکل بالا تر تھی۔ اس تضاد کو حل کرنے کے لیے انہیں ہمارے سب سے بنیادی تصورات یعنی وقت اور ہم آہنگی یعنی سائملٹینیٹی، یعنی 2 واقعات کا ایک ساتھ ہونا، ان کی تعریف کو ہی بدلنا پڑا۔
اگلی گفتگو میں ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وقت مطلق نہیں ہے اور دو واقعات کا ایک ساتھ ہونا بھی دیکھنے والے کی حرکت پر منحصر ہے۔ ہم وقت، ہم آہنگی اور واقعات کی اضافیت پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پچھلی بار ہم نے اپنی گفتگو ایک بہت بڑے معمے پر ختم کی تھی۔ جی۔ آئنسٹائن کے سامنے دو ناقابل تردید سراغ تھے۔ پہلا کہ طبیعت کے قوانین کائنات میں ہر ایک کے لیے یکساں ہیں، چاہے وہ ساکن ہو یا ایک مستقل رفتار سے حرکت کر رہے ہوں۔ اور دوسرا کہ خلا میں روشنی کی رفتار ہمیشہ ہر حالت میں ایک ہی رہتی ہے۔ اور یہیں آ کر جیسا آپ نے کہا تھا کہانی الجھ جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی نفی کرتی نظر آتی ہیں۔ ہماری روزمرہ کی عقل یعنی کہ جو نیوٹن کی فزکس ہے وہ کہتی ہے کہ رفتاریں جمع ہوتی ہیں۔ ہاں، جیسے اگر میں ایک چلتی بس میں آگے کی طرف ایک گیند پھینکوں تو باہر سڑک پر کھڑے کسی شخص کو وہ گیند بس کی رفتار اور میری پھینکنے کی رفتار کے مجموعے سے چلتی نظر آئے گی۔ جی بالکل۔ اسی منطق سے چلیں۔ ہاں، اسی منطق سے اگر میں ایک بہت ہی تیز رفتار خلائی جہاز میں بیٹھا ایک لیزر بیم آن کروں تو باہر خلا میں تیرتے ہوئے کسی شخص کو اس روشنی کی رفتار میرے جہاز کی رفتار جمع روشنی کی اصل رفتار کے برابر نظر آنی چاہیے۔ کلاسیکی طبیعت یہی کہتی ہے، لیکن اضافیت کا دوسرا اصول کہتا ہے نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، اسے بھی روشنی ٹھیک اسی رفتار c پر ہی نظر آئے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو جادو لگتا ہے۔ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب دینے کے لیے آئنسٹائن نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو طبیعت کی تاریخ میں شاید کسی نے نہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہمارے فارمولوں میں نہیں ہے۔ اچھا؟ مسئلہ ہمارے سب سے بنیادی تصور میں ہے، یعنی وقت کے تصور میں۔ وقت میں؟ جی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس معمے کو حل کرنے کے لیے آئنسٹائن نے اپنی کتاب کے باب 8، 9 اور 10 میں وقت اور فاصلے کے ساتھ یوں کہیں کہ تفتیش کیسے کی۔ چلیں اس تفتیش کا آغاز کرتے ہیں۔ آئنسٹائن ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جو سننے میں بچگانہ حد تک سادہ لگتا ہے۔ جی، جب ہم کہتے ہیں کہ دو واقعات بے وقت یا ایک ہی وقت میں ہوئے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جیسے میں کہوں کہ لاہور اور کراچی میں دو میچ ایک ہی وقت میں شروع ہوئے، یہ سننے میں تو بڑی واضح بات لگتی ہے، لیکن فزکس کی دنیا میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہیں سے ایک طبیعت دان کا ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی تصور، کوئی بھی آئیڈیا تب تک بے معنی ہے جب تک اسے ناپنے کا کوئی ٹھوس طریقہ نہ ہو۔ یعنی صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے، سائنس میں قابل قبول جواب نہیں ہوتا۔ ہمیں بے وقت ہونے کی ایک عملی قابل پیمائش تعریف چاہیے۔ تو آئنسٹائن نے اس کے لیے کوئی مثال دی؟ جی، انہوں نے اس کے لیے ایک بہت مشہور مثال دی۔ فرض کریں ایک بہت لمبی ریلوے لائن ہے، اس پر دو مقامات A اور B پر آسمانی بجلی گرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ دونوں واقعات واقعی ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں؟ اچھا، تو ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے، ہمیں خود ناپنا پڑے گا۔ تو شاید ہم A اور B پر ایک ایک گھڑی رکھ دیں اور جب بجلی گرے تو وقت نوٹ کر لیں۔ لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ کیا وہ دونوں گھڑیاں بالکل ایک ساتھ چل رہی تھیں؟ ہاں، ہم انہیں ہم آہنگ یا سنکرونائز کیسے کریں گے؟ صحیح، آپ بالکل صحیح مسئلے کی جڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ اسی لیے کتاب میں ایک اور حل پیش کیا گیا۔ ایک مشاہدہ کرنے والے کو A اور B کے بالکل درمیانی نقطے جسے M کہتے ہیں پر کھڑا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل بیچ میں۔ جی، اس شخص کے پاس دو آئینے ہیں جو ایسے رکھے ہیں کہ وہ A اور B دونوں سے آنے والی روشنی کی چمک دیکھ سکے۔ اگر اس درمیانی شخص کو دونوں بجلیوں کی چمک ایک ہی لمحے میں نظر آتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات بے وقت ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ منطقی لگتا ہے، چونکہ وہ بالکل درمیان میں ہے اور روشنی کی رفتار جیسا کہ ہم جانتے ہیں مستقل ہے، تو اگر روشنی اس تک ایک ساتھ پہنچی اس کا مطلب ہے کہ وہ A اور B سے بھی ایک ہی وقت میں چلی ہوگی۔ جی، لیکن ایک منٹ، اس پوری تعریف میں ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ روشنی A سے M تک اور B سے M تک ایک ہی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس وقت ناپنے کا کوئی طریقہ پہلے سے موجود نہ ہو؟ یہ تو ایک چکر کی طرح لگتا ہے کہ وقت کی تعریف کرنے کے لیے آپ پہلے سے ہی وقت کے بارے میں کچھ فرض کر رہے ہیں۔
یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے اور یہیں آئنسٹائن کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مفروضہ یا ہائپوتھسس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شرط ہے، ایک سٹیپولیشن ہے۔ ایک شرط؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تعریف ہے جسے ہم اپنی سہولت کے لیے خود وضع کرتے ہیں تاکہ بیک وقت ہونے کا ایک قابل عمل مطلب اخذ کر سکیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آئنسٹائن کہہ رہے تھے کہ ہمیں فطرت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بیک وقت کا کیا مطلب ہے۔ اچھا۔ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہماری طبیعت کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ سائنس کو ایک دریافت سے زیادہ ایک ایجاد کے طور پر دیکھنا ہے۔ یعنی یہ فطرت کا کوئی چھپا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ ہمارا بنایا ہوا ایک پیمانہ ہے، ایک اصول ہے جسے ہم نے خود طے کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی جرأت مندانہ سوچ ہے۔ بالکل، اور ایک بار جب ہم یہ تعریف قائم کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی بنیاد پر ایک پورے حوالہ جاتی نظام کے لیے وقت کا تصور تعمیر کر سکتے ہیں۔ حوالہ جاتی نظام سے کیا مراد ہے؟ اس سے میری مراد صرف وہ نقطہ نظر ہے جس سے آپ کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، چاہے آپ پٹری پر کھڑے ہوں یا چلتی ٹرین میں بیٹھے ہوں۔ تو ہم پٹری کے حوالے سے جگہ جگہ ایک جیسی گھڑیاں رکھ کر انہیں روشنی کے سگنلز کے ذریعے آپس میں ہم آہنگ یعنی سنکرونائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی واقعے کا وقت وہ ہوگا جو اس کے قریب ترین گھڑی پر نظر آ رہا ہے۔ اس طرح طبیعت میں وقت کی ایک ٹھوس قابل پیمائش تعریف ممکن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پٹری پر کھڑے شخص کے لیے یعنی ایک ساکن حوالہ جاتی نظام کے لیے وقت کی ایک مستحکم تعریف قائم کر لی ہے۔ یہاں تک سب ٹھیک ہے؟ جی۔ لیکن اب اصل سوال آتا ہے جس سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اگر ایک بہت لمبی ٹرین اسی پٹری پر ایک مستقل رفتار سے حرکت کر رہی ہو، تو کیا وہ واقعات جو پٹری پر کھڑے شخص کے لیے بے وقت ہیں، ٹرین میں بیٹھے شخص کے لیے بھی بے وقت ہوں گے؟ میری عقل تو کہتی ہے ہاں، بالکل ہوں گے۔ وقت تو سب کے لیے ایک جیسا ہی گزرتا ہے۔ اور یہی وہ عام فہم جواب ہے جسے آئنسٹائن نے چیلنج کیا۔ آئیے اس سوچ کے تجربے یعنی تھاٹ ایکسپیریمنٹ کا مرحلہ وار تجزیہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ پہلے پٹری پر موجود مشاہدہ کرنے والے کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ جب اے اور بی پر بجلی گرتی ہے تو روشنی کی شعاعیں درمیانی نقطے ایم پر کھڑے شخص تک ایک ساتھ پہنچتی ہیں۔ جی۔ اس کے لیے یہ دونوں واقعات بے وقت ہیں، یہ بات طے ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو واضح ہے۔ اب ٹرین میں بیٹھے شخص کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ٹرین کے اندر بھی اے اور بی کا درمیانی نقطہ ہے جسے ہم ایم پرائم کہہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس لمحے بجلی گرتی ہے عین اسی لمحے ٹرین کا نقطہ ایم اور پٹری کا نقطہ ایم ایک ہی جگہ پر ہے۔ لیکن ایم ساکن نہیں ہے، وہ ٹرین کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بالکل، اور یہی کلیدی نقطہ ہے۔ چونکہ ٹرین آگے بڑھ رہی ہے اس لیے نقطہ ایم پر بیٹھا شخص مقام بی سے آنے والی روشنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا۔ اور مقام اے سے آنے والی روشنی سے دور جا رہا ہے۔ اس کی اپنی حرکت کی وجہ سے بی سے آنے والی روشنی کو اس تک پہنچنے کے لیے کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا، جبکہ اے سے آنے والی روشنی کو زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرین میں بیٹھے شخص کو بی سے آنے والی روشنی کی چمک اے سے آنے والی روشنی کی چمک سے پہلے نظر آئے گی۔ بالکل درست۔ تو اور چونکہ ٹرین میں بیٹھے لوگ بھی بے وقت ہونے کی وہی تعریف استعمال کریں گے جو ہم نے طے کی تھی کہ اگر روشنی ایک ساتھ پہنچے تو واقعات بے وقت ہوئے۔ جی، تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بجلی بی پر بجلی اے سے پہلے گری تھی۔ ٹھہریے، یہ تو صرف طبیعت کی بات نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو واقعات پٹری والے شخص کے لیے ایک ہی وقت میں ہوئے تھے وہی واقعات ٹرین والے شخص کے لیے الگ الگ وقت پر ہوئے ہیں۔ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں کوئی ایک اب یعنی ناؤ موجود ہی نہیں ہے جو سب کے لیے یکساں ہو۔ میرا اب آپ کے اب سے مختلف ہو سکتا ہے اگر ہم ایک دوسرے کے نسبت حرکت کر رہے ہوں۔ یہ تو ہمارے حقیقت کے پورے تصور کو الٹ دیتا ہے، اور یہی نظریہ اضافیت کا سب سے پہلا، سب سے گہرا اور سب سے انقلابی نتیجہ ہے۔ ہم آہنگی یعنی سائملٹینیٹی اضافی ہے، ریلیٹیو ہے، یعنی اس کا کوئی مطلق مطلب نہیں ہے۔ کوئی مطلق مطلب نہیں ہے۔ ہر حوالہ جاتی نظام کا اپنا خاص وقت ہوتا ہے۔ کسی واقعے کے وقت کا کوئی مطلب نہیں جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کس حوالہ جاتی نظام کے مطابق ناپا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس سوچ کے تجربے کی منطق کو سمجھ رہا ہوں۔ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اے سے بی تک کیسے پہنچے، لیکن یہ صرف ایک ذہنی کھیل ہی تو لگتا ہے نا؟ کیا اس کا حقیقی دنیا میں کوئی ثبوت ہے؟ یہ سوال لازمی ہے۔
کیا واقعی دو لوگوں کی گھڑیاں الگ الگ چل سکتی ہیں صرف اس لیے کہ ایک حرکت کر رہا ہے؟ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کا شک بجا ہے۔ پہلی بار جب میں نے یہ تصور یونیورسٹی میں پڑھا تھا تو کئی دن تک مجھے یہ ایک دھوکہ لگتا رہا۔ یہ وہ خیالات ہیں جو آپ کو رات کو سونے نہیں دیتے۔ بالکل۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے روزمرہ کے تجربے میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم روشنی کی رفتار کے مقابلے میں بہت ہی سست رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ اثرات تبھی نمایاں ہوتے ہیں جب رفتار بہت زیادہ ہو۔ تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ہاں، اس کا حقیقی ثبوت موجود ہے۔ جی پی ایس سیٹلائٹس جو زمین کے گرد بہت تیزی سے گھوم رہے ہیں، ان کی گھڑیوں کو زمین پر موجود گھڑیوں کے مقابلے میں مسلسل درست کرنا پڑتا ہے۔ اچھا۔ جی، کیونکہ ان کے لیے وقت واقعی مختلف شرح سے گزرتا ہے۔ اگر ہم اضافیت کو خاطر میں نہ لائیں تو چند ہی گھنٹوں میں جی پی ایس سسٹم کئی کلومیٹر کی غلطی کرنے لگے گا۔ واہ، تو یہ صرف تھیوری نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس پر ہماری ٹیکنالوجی نثار کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ابتدائی تضاد تھا جی، کہ روشنی کی رفتار سب کے لیے ایک کیوں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ رفتار ناپنے کے لیے ہم جن دو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، فاصلہ اور وقت، وہ خود مطلق نہیں ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ کلاسیکی میکانیات کا رفتار جمع کرنے کا فارمولا، یعنی W=V+W، اس لیے غلط تھا کیونکہ وہ اس غلط مفروضے پر مبنی تھا کہ وقت سب کے لیے ایک ہی دریا کی طرح بہتا ہے۔ جب ہم اس مفروضے کو ترک کر دیتے ہیں تو تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ میرا ذہن تو یہی گھوم گیا ہے کہ وقت مطلق نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم کسی چیز کی لمبائی ناپتے ہیں تو اس میں بھی تو وقت شامل ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے دونوں سروں کو ایک ہی وقت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ جی، اگر ایک ہی وقت کا تصور ہی ہل گیا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ لمبائی کا تصور بھی؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ آئنسٹائن یہاں نہیں رکے۔ اگر وقت اضافی ہے تو فاصلہ کیسے مطلق رہ سکتا ہے؟ یہ تو اور بھی عجیب بات ہے۔ آئیے اسی ٹرین والی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ اگر ہم اس حرکت کرتی ہوئی ٹرین کی لمبائی ناپنا چاہیں تو یہ کیسے کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت بہت آسان ہے۔ ٹرین میں بیٹھا ایک شخص خود ٹرین کی لمبائی ناپتا ہے۔ وہ ایک پیمائشی فیتہ لے گا اور ٹرین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آرام سے لمبائی ناپ لے گا۔ یہ لمبائی اس کے لیے ٹرین کی اصل لمبائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے، وہ تو ٹرین کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ یعنی پٹری پر کھڑا شخص اس تیز رفتار ٹرین کو کیسے ناپے گا؟ وہ ٹرین کے ساتھ بھاگ تو سکتا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اسے ایک مختلف طریقہ اپنانا ہوگا۔ اسے ٹرین کے اگلے سرے اور پچھلے سرے کے مقامات کو پٹری پر ایک ہی وقت میں نشانزد کرنا ہوگا۔ ایک ہی وقت میں؟ جی، فرض کریں کہ جب ٹرین کا اگلا سرا پٹری کے نقطہ اے پر تھا اور اسی لمحے پچھلا سرا نقطہ بی پر تھا، تو اس نے ان دونوں نکات کو نوٹ کر لیا۔ پھر وہ بعد میں آرام سے ان دو نشانات اے اور بی کے درمیان کا فاصلہ اپنے فیتے سے ناپ لے گا۔ تیریے، آپ کہہ رہی ہیں کہ پٹری والے شخص کو ٹرین کے دونوں سروں پر ایک ہی وقت میں نشان لگانا ہوگا، لیکن ہم نے تو ابھی اتنی لمبی بحث کی کہ ایک ہی وقت کا کوئی ایک مطلب ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو پٹری والے کا ایک وقت اور ٹرین والے کا ایک وقت تو الگ الگ ہوں گے۔ اس سے پیمائش کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہی کلیدی نقطہ ہے، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ چونکہ حرکت کرتے ہوئے جسم کی لمبائی کی پیمائش بے وقت ہونے کے تصور پر منحصر ہے۔ اور بے وقت ہونا خود اضافی ہے۔ جی، اضافی ہے، ریلیٹو ہے۔ اس لیے اس بات کی کوئی یقینی وجہ نہیں ہے کہ پٹری سے ناپی گئی لمبائی وہی ہو جو ٹرین پر ناپی گئی تھی۔ تو کیا وہ مختلف ہوتی ہے؟ در حقیقت نظریہ اضافیت یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ یہ لمبائیاں مختلف ہوں گی۔ پٹری پر کھڑے شخص کو ٹرین اپنی اصل لمبائی سے کچھ چھوٹی یا سکڑی نظر آئے گی۔ تو صرف وقت ہی نہیں، فاصلہ بھی مطلق نہیں ہے۔ کسی حرکت کرتے ہوئے جسم کی لمبائی اس بات پر منحصر ہے کہ اسے کون سا مشاہدہ کرنے والا ناپ رہا ہے۔ یہ تو کلاسیکی طبیعیات کی بنیادوں پر دوسرا بڑا حملہ ہے۔ بالکل، یہ کلاسیکی میکینکس کا دوسرا غیر منصفانہ اور غلط مفروضہ تھا جسے آئنسٹائن نے مسترد کر دیا۔ پہلا مفروضہ یہ تھا کہ دو واقعات کے درمیان وقت کا وقفہ تمام مشاہدین کے لیے یکساں ہوتا ہے، جو غلط ثابت ہوا۔ جی، اور دوسرا یہ کہ دو نقاط کے درمیان فاصلہ تمام مشاہدین کے لیے یکساں ہوتا ہے، یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ اضافیت ہمیں بتاتی ہے
کہ یہ دونوں مفروضے ہماری سست رفتار دنیا کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن کائنات کے بنیادی اصولوں کی عکاسی نہیں کرتے۔ آج ہم نے دیکھا کہ روشنی کی رفتار کی مستقل مزاجی کے سادہ سے اصول کا دفاع کرنے کے لیے آئنسٹائن نے ہمیں وقت اور فاصلے کے بارے میں ہمارے سب سے گہرے اور بدیہی تصورات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ جی، ہم آہنگی مطلق نہیں ہے، لمبائی مطلق نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں مشاہدہ کرنے والے کے نقطۂ نظر یا حوالہ جاتی نظام پر منحصر ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جسے ہم زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کہتے ہیں، وہ دو الگ الگ آزاد حقیقتیں نہیں ہیں، اچھا، بلکہ وہ ایک دوسرے میں گھندی ہوئی ایک چار جہتی حقیقت ہے جسے اسپیس ٹائم کنٹینیوم کا نام دیا گیا۔ اسپیس ٹائم کنٹینیوم۔ جی، ایک مشاہدہ کرنے والے کے لیے جو چیز خالصتاً فاصلہ ہے، وہی چیز دوسرے حرکت کرتے ہوئے مشاہدہ کرنے والے کے لیے وقت اور فاصلے کا امتزاج ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو اگر پرانے قوانین غلط ثابت ہو گئے اور رفتار جمع کرنے کا پرانا فارمولا اب کام نہیں کرتا تو نئے قوانین کیا ہیں؟ وہ کون سی ریاضی ہے جو ہمیں ٹھیک ٹھیک یہ بتاتی ہے کہ ایک حوالہ جاتی نظام سے دوسرے میں جانے پر وقت اور فاصلہ کس طرح تبدیل ہوتے ہیں؟ یہ اگلا منطقی سوال ہے اور ہماری اگلی گفتگو اسی سوال کا جواب دے گی۔ ہم ان مساوات کا جائزہ لیں گے جنہیں لورنٹز ٹرانسفارمیشن کہا جاتا ہے۔ لورنٹز ٹرانسفارمیشن؟ جی، یہ وہ ریاضیاتی اوزار ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں کہ ایک حرکت کرتے ہوئے نظام کے لیے زمان و مکان کی پیمائشیں کیسے بدلتی ہیں، اور ہم ان کے کچھ مزید حیران کن طبی نتائج پر بھی بات کریں گے، جیسے وقت کا سست ہونا جسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں، اور لمبائی کا سکڑنا یعنی لینتھ کنٹریکشن۔ یہ واقعی ایک نئے سفر کا آغاز لگتا ہے اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، اگر مختلف مشاہدین کے لیے وقت مختلف رفتار سے گزر سکتا ہے اور واقعات کی ترتیب بھی بدل سکتی ہے، تو ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی نوعیت کے بارے میں یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ پچھلی بار ہم ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، ایک بڑے تضاد پر آ کر رکے تھے۔ جی، ایک بہت بڑا تضاد۔ ایسا لگتا تھا کہ فزکس کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف اضافیت کا اصول تھا جو کہتا ہے کہ طبیعیات کے قوانین حرکت سے نہیں بدلتے، اور دوسری طرف یہ عجیب سی حقیقت کہ روشنی کی رفتار ہر کسی کے لیے ہر حال میں ایک ہی رہتی ہے۔ اور ہماری عام فہم، مطلب جو نیوٹن کی فزکس ہے، وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل، عام طور پر سائنس میں جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی ایک اصول غلط ثابت ہوتا ہے۔ جی، یہی تو میں سوچ رہا تھا، لیکن آئنسٹائن نے کہا کہ نہیں، دونوں صحیح ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسئلہ ہماری عقل سلیم میں ہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ آئنسٹائن کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے کہا مسئلہ ان اصولوں میں نہیں، مسئلہ ہماری سوچ میں ہے، ہمارے بنیادی مفروضوں میں ہے۔ کون سے مفروض ہے؟ وہ دو چیزیں جنہیں ہم نے کبھی سوال کیے بغیر مان لیا تھا۔ پہلی یہ کہ وقت کائنات میں ہر ایک کے لیے ایک ہی رفتار سے گزرتا ہے، یعنی مطلق وقت۔ جی، مطلق وقت۔ اور دوسری یہ کہ دو نقطوں کے درمیان فاصلہ بھی مطلق ہے۔ 1 میٹر کی چھڑی ہمیشہ 1 میٹر کی ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی بھی تیز حرکت کر رہی ہو۔ اچھا، تو آئنسٹائن نے کہا کہ کیا ہو اگر یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہوں؟ بالکل، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان دو پرانے خیالات کو چھوڑ دیں تو شاید یہ تضاد حل ہو جائے، اور یہیں سے ایک انقلاب شروع ہوا۔ تو آج ہم اسی انقلاب کی کہانی سنیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس ایک خیال نے فزکس کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم کتاب کے 3 اہم ابواب پر بات کریں گے۔ باب 11، دی لورنٹز ٹرانسفارمیشن۔ پھر باب 12، جہاں ہم دیکھیں گے کہ حرکت کرنے والی چیزوں کی لمبائی اور ان پر موجود گھڑیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور آخر میں باب 13، جس میں ہم اس سب کا ایک ٹھوس تجرباتی ثبوت دیکھیں گے۔ جی، اچھا، تو اس ساری گڑبڑ کی جڑ ہمارے وقت اور فاصلے کے بارے میں پرانے خیالات تھے، اور کلاسیکی فزکس یعنی نیوٹن اور گیلیلیو کی فزکس تو اسی پر چلتی تھی، ہے نا؟ جی بالکل۔ کلاسیکی فزکس کی بنیاد گیلیلیو کی مساواتوں پر تھی۔ وہ بہت سادہ اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے بالکل مطابق تھیں۔ وہ کیا کہتی تھی؟ ایک بار پھر یاد دلا دے۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر ایک ٹرین وی رفتار سے چل رہی ہے تو ٹرین میں کسی چیز کا مقام
یعنی ایکس پرائم پٹری پر کھڑے شخص کے مقام یعنی ایکس سے ایکس وی ٹی کے برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اس کی دوسری مساوات سب سے اہم تھی، اور وہ تھی ٹی پرائم برابر ہے ٹی کے۔ ٹی پرائم برابر ہے ٹی، یعنی ٹرین میں بیٹھے شخص کا وقت اور پٹری پر کھڑے شخص کا وقت بالکل برابر ہے۔ 1 سیکنڈ یہاں تو 1 سیکنڈ وہاں۔ بالکل، یہی وہ مفروضہ تھا جسے آئنسٹائن چیلنج کرنے والے تھے، کیونکہ اگر وقت سب کے لیے ایک ہے تو پھر رفتاریں سیدھی سیدھی جمع ہونی چاہیے۔ اور اگر رفتاریں جمع ہوں تو پھر روشنی کی رفتار سب کے لیے ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ یہیں آ کر سارا معاملہ پھنس جاتا تھا۔ جی، تو آئنسٹائن کو ایک نئی قسم کی ریاضی کی ضرورت تھی، ایسی مساواتیں جو وقت کو بھی حرکت کے ساتھ بدل دیں، جو ٹی پرائم از ایکول ٹو ٹی کے اصول کو توڑ دیں۔ اور یہیں پر لورنٹز ٹرانسفارمیشن کا کردار آتا ہے۔ بالکل، ڈچ ماہر طبیعت ہینرک لورنٹز یہ مساواتیں پہلے ہی بنا چکے تھے، لیکن ایک آپ کہہ لیں مختلف مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ انہیں ایک ریاضی چال سمجھتے تھے۔ اچھا، جی، آئنسٹائن نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی چال نہیں بلکہ یہ حقیقت کی اصل تصویر ہے، یہ کائنات کے کام کرنے کا اصل طریقہ ہے۔ تو یہ نئی مساواتیں کیا کہتی ہیں؟ کیا یہ بہت پیچیدہ ہیں؟ دیکھنے میں تھوڑی پیچیدہ لگتی ہیں، لیکن ان کا جوہر بہت گہرا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کا نیا مکانی مقام اسپیس کوآرڈینیٹ صرف پرانے مکانی مقام پر نہیں بلکہ وقت پر بھی منحصر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی انقلابی بات یہ کہ آپ کا نیا وقت ٹائم کوآرڈینیٹ صرف پرانے وقت پر نہیں بلکہ آپ کے مکانی مقام پر بھی منحصر ہے۔ ایک منٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان نئی مساواتوں میں وقت اور جگہ آپس میں گڈمڈ ہو گئے ہیں، وہ الگ الگ چیزیں نہیں رہیں؟ آپ نے بالکل درست سمجھا، یہی اس کا سب سے بڑا نچوڑ ہے۔ نیوٹن کی دنیا میں جگہ ایک سٹیج کی طرح تھی اور وقت ایک گھڑی کی طرح جو سب کے لیے ایک ہی رفتار سے ٹک ٹک کر رہی تھی۔ جی۔ آئنسٹائن نے لارنس کی مساواتوں کے ذریعے بتایا کہ نہیں، یہ دونوں مل کر ایک لچکدار 4 جہتی چادر بناتے ہیں جسے ہم اسپیس ٹائم کہتے ہیں، اور حرکت اس چادر کو کھینچتی اور موڑتی ہے۔ واہ! اور ان مساواتوں میں ایک چیز بار بار آتی ہے، v²/c²، یعنی رفتار کا مربع تقسیم روشنی کی رفتار کا مربع۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کا ریلیٹیوٹی ڈائل ہے۔ ہماری روزمرہ کی رفتار پر v اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ ڈائل تقریباً 0 پر رہتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی عجیب اثر نظر نہیں آتا اور گیلیلیو کی پرانی فزکس بالکل ٹھیک کام کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتے ہیں، یہ ڈائل تیزی سے بڑھتا ہے اور حقیقت کو مطلب جگہ اور وقت کو موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب بہت دلچسپ ہے، لیکن سب سے بڑا سوال، کیا یہ نئی پیچیدہ مساوات اس بنیادی مسئلے کو حل کرتی ہیں؟ کیا یہ ثابت کرتی ہیں کہ روشنی کی رفتار سب کے لیے ایک ہی رہتی ہے؟ آئنسٹائن نے یہاں ایک بہت شاندار کام کیا۔ انہوں نے کہا، چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ نئی مساوات درست ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ان مساواتوں میں روشنی کے ایک سگنل کو ڈالا اور ریاضیاتی طور پر جانچا۔ انہوں نے کہا کہ پٹری پر کھڑے شخص کے لیے روشنی کی رفتار ہے x برابر ہے ct۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان مساواتوں کے مطابق ٹرین والے کو کیا نظر آئے گا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس میں وہ لمبا چوڑا حساب کتاب ہے جو سمجھنا مشکل ہو؟ حساب کی تفصیلات اہم نہیں، نتیجہ اہم ہے، اور نتیجہ آپ کہہ لیں جادوئی تھا۔ جب سارا حساب مکمل ہوا تو ایک حیران کن جواب نکلا۔ x پرائم برابر ہے c ضرب t پرائم کے۔ x پرائم برابر ct پرائم، اس کا مطلب بناتی ہیں روشنی کی رفتار کو امتلک اور مستقل رکھنے کا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ مطلق وقت اور مطلق فاصلے کا خیال چھوڑ دیں تو فزکس کے دونوں متصادم اصول ایک ساتھ امن سے رہ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اچھا، اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ مساواتیں کام کرتی ہیں اور جگہ اور وقت واقعی لچکدار ہیں، تو اس کا ہماری حقیقی دنیا کی چیزوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا میری میز پر پڑا ہوا رولر حرکت کرنے پر سچ میں چھوٹا ہو جائے گا؟ یہ صرف ریاضی نہیں ہے، اس کے حقیقی طبعی نتائج ہیں۔ آئنسٹائن نے اسی سوال کا جواب دیا جسے ہم لمبائی کا سکڑاؤ یا لینتھ کنٹریکشن کہتے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے ایک خیالی تجربہ پیش کیا۔
فرض کریں 1 میٹر لمبی سلاخ ایک بہت تیز رفتار خلائی جہاز میں رکھی ہے جو آپ کے پاس سے گزر رہا ہے۔ جہاز میں موجود خلاباز کے لیے وہ ٹھیک 1 میٹر کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو وہ ساکن ہے، لیکن میرے لیے جو اسے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کی لمبائی کیا ہوگی؟ آپ کے لیے لارنس کی مساواتوں کے مطابق اس کی لمبائی 1 میٹر سے کم ہوگی۔ وہ اپنی حرکت کی سمت میں تھوڑی سکڑی ہوئی یا آپ کہہ لیں پچکی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہ رفتار جتنی زیادہ ہوگی، یہ اثر اتنا ہی نمایاں ہوگا، اور اگر فرض کریں وہ سلاخ روشنی کی رفتار سے حرکت کرے تو اس کی لمبائی 0 ہو جائے گی۔ 1 منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف نظر آئے گی یا وہ سچ میں میرے لیے چھوٹی ہو جائے گی؟ یہ کوئی بصری دھوکہ تو نہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ بصری دھوکہ نہیں ہے۔ آپ کے حوالہ جاتی فریم میں اس کی لمبائی حقیقت میں کم ہو گئی ہے۔ حقیقت خود مبصر کی حرکت پر منحصر ہے۔ یعنی کوئی ایک اصل لمبائی نہیں ہے؟ بالکل، اور یہی اضافیت کے اصول کی خوبصورتی ہے کہ یہ اثر باہمی ہے۔ خلائی جہاز میں بیٹھے خلاباز کو آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی میٹر کی سلاخ بھی اتنی ہی سکڑی ہوئی نظر آئے گی۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری لمبائی ہی اصل لمبائی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حرکت کی وجہ سے جگہ سکڑ سکتی ہے تو یہ سوچنا ہی خوفناک ہے کہ وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ کیا وقت بھی مطلق نہیں ہے؟ کیا میری گھڑی اور آپ کی گھڑی مختلف کہانیاں سنا سکتی ہیں؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ اسے وقت کا پھیلاؤ یا ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ وقت کا پھیلاؤ؟ جی، آئنسٹائن کا اگلا خیالی تجربہ اسی کے بارے میں تھا۔ فرض کریں اسی تیز رفتار خلائی جہاز میں ایک گھڑی ہے جو ٹھیک 1 سیکنڈ کے بعد ٹک کرتی ہے۔ خلاباز کے لیے وہ بالکل نارمل چل رہی ہے۔ اور میرے لیے جو اسے زمین سے دیکھ رہا ہے؟ آپ کے لیے اس گھڑی کے 2 ٹک کے درمیان کا وقفہ 1 سیکنڈ سے زیادہ ہوگا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ خلائی جہاز کی گھڑی سست چل رہی ہے۔ سست چل رہی ہے؟ جی، وقت اس کے لیے پھیل گیا ہے یا سست ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، اگر میرا کوئی جڑواں بھائی روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرنے والے خلائی جہاز میں جائے اور کچھ سال بعد واپس آئے تو وہ مجھ سے جوان ہوگا۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ اضافیت کے نظریے کا ایک بالکل حقیقی اور منطقی نتیجہ ہے۔ یہ صرف ایک ریاضیاتی چال نہیں ہے۔ حرکت حقیقت میں وقت کے بہاؤ کو سست کر دیتی ہے۔ یعنی وقت کوئی ایسی چیز نہیں جو کائنات میں سب کے لیے ایک ہی دریا کی طرح بہتی ہو، بلکہ یہ ایک ذاتی اور نسبتی تجربہ ہے۔ ہر کسی کا اپنا وقت ہے۔ بالکل، آپ کا وقت آپ کی حرکت پر منحصر ہے۔ یہ سب کچھ اتنا ناقابل یقین اور ہماری روزمرہ کی عقل کے خلاف ہے۔ لمبائی کا سکڑ جانا، وقت کا سست ہو جانا، یہ سب شاندار نظریات تو ہیں، لیکن کیا اس وقت اس کا کوئی ٹھوس ثبوت تھا؟ جی، کوئی ایسا تجربہ جس سے پتہ چلے کہ فطرت واقعی اتنے عجیب طریقے سے کام کرتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت آئنسٹائن کے نظریہ پیش کرنے سے تقریباً 50 سال پہلے ہی ایک تجربے میں چھپا ہوا تھا، بس کسی نے اسے اس نظر سے دیکھا نہیں تھا۔ 50 سال پہلے؟ یہ کون سا تجربہ تھا؟ یہ فرانسیسی سائنسدان فزیو کا تجربہ تھا۔ وہ ایک بہت سادہ سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے۔ اگر روشنی بہتے ہوئے پانی میں سے گزرے تو اس کی رفتار کیا ہوگی؟ اچھا، سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ بہتی ہوئی ندی میں تیریں تو آپ کی رفتار پانی کی رفتار کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ فزیو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا روشنی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک ٹیوب میں پانی کو تیز رفتار سے بہایا اور اس میں سے روشنی کی کرن گزاری۔ عام فہم تو یہی کہتی ہے کہ روشنی کی رفتار میں پانی کی رفتار جمع ہو جانی چاہیے، یعنی V برابر ہے V جمع W کے۔ بالکل، کلاسیکی فزکس یہی کہتی تھی، لیکن فزیو نے جو نتیجہ ناپا وہ اس سے بہت مختلف تھا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ روشنی کی رفتار بڑھی تو ضرور، لیکن اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی۔ یہ نتیجہ اس وقت ایک معمہ بن گیا تھا۔ سائنسدانوں نے اس کی وضاحت کے لیے عجیب و غریب نظریات پیش کیے، لیکن کوئی بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ اور آئنسٹائن کے نظریے نے اس معمے کو کیسے حل کیا؟ آئنسٹائن نے رفتاروں کو جمع کرنے کا ایک نیا فارمولا پیش کیا جو براہ راست لورنٹز ٹرانسفارمیشن سے نکلا تھا۔ یہ فارمولا تھوڑا پیچیدہ تھا،
W برابر ہے V + W تقسیم 1 + VWC²۔ اچھا، یہ تو کافی مختلف ہے۔ جی، اور جب اس نئے فارمولے سے روشنی کی رفتار کا حساب لگایا گیا تو کیا ہوا؟ تو نتیجہ ٹھیک وہی آیا جو فیزو نے 50 سال پہلے اپنے تجربے میں ناپا تھا۔ یہ ایک زبردست کامیابی تھی۔ یہ تو کمال ہے، یعنی ایک پرانا بھولا بسرا تجربہ ایک نئے اور انقلابی نظریے کا سب سے پہلا اور مضبوط ثبوت بن گیا۔ جی ہاں، اور یہیں آئنسٹائن کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ لارنس نے بھی فیزو کے تجربے کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے لیے انہیں کچھ اضافی اور آپ کہہ لیں من گھڑت مفروضے بنانے پڑے تھے۔ جیسے کہ وہ ایتھر کا تصور؟ جی، ایتھر کا وجود اور یہ کہ مادہ ایتھر میں سے گزرتے ہوئے سکڑ جاتا ہے، ان کی وضاحت ایک طرح کا پیوند تھا، ایک وقتی حل۔ جبکہ آئنسٹائن کو ایسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بالکل، آئنسٹائن نے صرف 2 سادہ اور بنیادی اصولوں سے شروعات کی: اضافیت کا اصول اور روشنی کی رفتار کا مستقل ہونا۔ اور ان 2 اصولوں سے انہوں نے منطقی طور پر وہ تمام نتائج اخذ کیے جو نہ صرف فیزو کے تجربے کی وضاحت کرتے تھے بلکہ کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور زیادہ گہرا انداز پیش کرتے تھے۔ ان کا نظریہ زیادہ سادہ، زیادہ جامع اور زیادہ طاقتور تھا۔ جی، تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک سادہ سے تضاد سے بات شروع کی اور اس کی تہہ میں جاتے جاتے ہم نے جگہ اور وقت کے بارے میں ہزاروں سال پرانے تصورات کو توڑ دیا۔ آئنسٹائن نے ہمیں بتایا کہ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اس سفر میں ہم نے لورنس ٹرانسفارمیشن کو دیکھا، جس نے ہمیں بتایا کہ جگہ اور وقت مطلق نہیں بلکہ لچکدار ہیں۔ پھر ہم نے اس کے نتائج دیکھے۔ ہاں، حرکت کرتی ہوئی چیزوں کی لمبائی سکڑ جاتی ہے اور ان کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے فیزو کے تجربے کی صورت میں اس کا ٹھوس ثبوت بھی دیکھا۔ یہ سب تصورات صرف کاغذ پر نہیں بلکہ ہماری کائنات کی حقیقت ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اضافیت نے جگہ، وقت اور حرکت کے بارے میں ہمارے خیالات کو کیسے جڑ سے اکھاڑ دیا، لیکن اس سے ایک نیا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، اگر اتنی بنیادی چیزیں جیسے فاصلہ اور وقت مطلق نہیں ہیں، تو پھر کمیت، ماس اور توانائی، انرجی جیسے تصورات کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی مطلق نہیں ہیں جیسا کہ ہم ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے جو ہمیں براہ راست اپنی اگلی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، ہماری اگلی نشست یعنی حصہ 5 میں ہم اسی نظریے کی تحقیقی قدر، اس کی ہیورسٹک ویلیو کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمیں سائنس کی تاریخ کی سب سے مشہور مساوات تک کیسے لے جاتا ہے۔ آپ E=mc² کی بات کر رہی ہیں؟ جی، کمیت اور توانائی کے تعلق تک۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کچھ بہت ہی عجیب و غریب چیزوں پر بات کی تھی۔ جی، وقت کا پھیلنا، لمبائی کا سکڑنا۔ بالکل، کہ کیسے تیز رفتاری سے وقت آہستہ ہو جاتا ہے اور چیزیں سکڑ جاتی ہے۔ سچ کہوں تو یہ ایسے خیالات ہیں جو اب بھی پوری طرح ہضم نہیں ہوتے۔ کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربات کے بالکل خلاف ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج ہم اس سے آگے بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف ایک دماغ کو چکرا دینے والا خیال ہی کیوں نہیں، بلکہ ایک ایسا طاقتور آلہ کیسے ہے جس نے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا پورا انداز ہی بدل دیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آج کی گفتگو کا مرکز آئنسٹائن کی اپنی کتاب کے 3 بہت اہم ابواب ہیں، چیپٹر 14، 15 اور 16۔ اچھا، ان میں ہم دیکھیں گے کہ اس نظریے کی اصل طاقت کیا ہے۔ یہ صرف ایک وضاحت نہیں بلکہ ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے جس پر کائنات کے دوسرے قوانین کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اوکے۔ پھر ہم اس کے سب سے مشہور نتیجے پر بات کریں گے، یعنی توانائی اور کمیت کا تعلق، اور آخر میں ہم ان ٹھوس ثبوتوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اس نظریے کو سائنس فکشن سے نکال کر ایک حقیقت بنا دیا۔ زبردست۔ تو آئیے اس سفر پر چلتے ہیں کہ کیسے ایک تجریدی خیال حقیقت کی دنیا میں نہ صرف قدم جماتا ہے بلکہ خود حقیقت کو پرکھنے کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ تو باب 14 کا عنوان ہے نظریہ اضافیت کی رہنما قدر۔ یہ رہنما قدر یا ہیورسٹک ویلیو ایک بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ جی، بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک نظریہ رہنما ہے؟ یہ کوئی نقشہ تو ہے نہیں؟ ایک طرح سے یہ نقشہ ہی ہے، لیکن یہ کائنات کا نقشہ نہیں بلکہ کائنات کے قوانین کا نقشہ ہے۔
قوانین کا نقشہ، یہ تو اور بھی پیچیدہ لگ رہا ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ اضافیت ہمیں فطرت کے عمومی قوانین کو تلاش کرنے اور ان کو جانچنے کے لیے ایک بہت سخت معیار فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف ایک اور نظریہ نہیں، بلکہ یہ فزکس کا ایک طرح سے آئین بن جاتا ہے۔ آئین؟ جی، آئین، جو بتاتا ہے کہ کسی بھی نئے قانون کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آئنسٹائن نے صرف ایک نظریہ نہیں دیا، بلکہ ایک ایسا آئین لکھ دیا جس کے دائرے میں رہ کر ہی مستقبل کے تمام سائنسی قانون لکھے جا سکتے ہیں۔ جی، بڑی حد تک۔ یہ تو تقریباً غیر جمہوری سی بات لگتی ہے۔ اس کی بنیاد اتنی مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی طاقت اس کے دو بنیادی مفروضوں میں ہے، جن پر ہم نے پہلے بات کی تھی۔ جی، فزکس کے قوانین کا یکساں رہنا اور روشنی کی رفتار کا مستقل رہنا۔ بالکل، ان دو ستونوں پر آئنسٹائن نے ایک شرط عائد کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ فطرت کا کوئی بھی عمومی قانون اپنی ریاضیاتی شکل میں ایسا ہونا چاہیے کہ جب اسے ایک حوالہ جاتی نظام یعنی کوآرڈینیٹ سسٹم سے دوسرے میں منتقل کیا جائے تو اس کی شکل تبدیل نہ ہو۔ جی بالکل، اس کی شکل وہی رہنی چاہیے۔ آسان لفظوں میں قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ٹرین میں بیٹھے ہوں یا پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں۔ فزکس کے اصول بدلنے نہیں چاہیے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک نظام سے دوسرے نظام میں جانے کا طریقہ نیوٹن کی فزکس والا نہیں، اچھا، بلکہ لارنس ٹرانسفارمیشن والا ہے، وہی جس میں وقت اور فاصلے بدل جاتے ہیں۔ اوہو، تو یہ وہ کڑی ہے جو سب کچھ جوڑتی ہے۔ جی، تکنیکی زبان میں اسے لارنس ٹرانسفارمیشنز کے حوالے سے کو ویریئنٹ ہونا کہتے ہیں۔ اب اس کی طاقت دیکھیں، اگر کوئی سائنسدان کل کو کوئی نیا قانون پیش کرتا ہے تو ہم اسے اس کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں۔ اسے اس آئین کے خلاف جانچ سکتے ہیں۔ بالکل، اگر وہ قانون اس شرط پر پورا نہیں اترتا تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ قانون غلط ہے یا پھر آئنسٹائن کے بنیادی مفروضے غلط ہے۔ اور چونکہ ان مفروضوں کو بے شمار تجربات میں درست پایا گیا ہے، اس لیے زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ نئے قانون میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔ اس طرح یہ نظریہ نئے قوانین کی دریافت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ نظریہ ایک قسم کا کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر بن گیا جو فزکس کے نئے قانونوں کو پاس یا فیل کرتا ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ جی، بالکل یہی کام کرتا ہے۔ لیکن اس انسپیکٹر نے جب خود نیوٹن کی فزکس کا معائنہ کیا تو اسے کچھ بہت بڑی خامیاں ملی، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے نتیجے میں سائنس کی تاریخ کی سب سے مشہور مساوات سامنے آئی، ہے نا؟ بالکل درست۔ یہ ہمیں سیدھا باب 15 کی طرف لے جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے دیکھا کہ نیوٹن کی میکانیات اس کو ویریئنٹ ہونے کی شرط پر پوری نہیں اترتی تھیں۔ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئی؟ جی، وہ فیل ہو گئی۔ اسے اضافیت کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ جب یہ ترمیم کی گئی تو اس سے جو نتیجہ نکلا وہ اتنا غیر متوقع اور انقلابی تھا کہ اس نے فزکس کی بنیادیں ہلا دیں۔ اور وہ تھا توانائی اور کمیت کا گہرا تعلق۔ جی ہاں، اس سے پہلے تو یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ تھیں۔ کمیت یعنی ماس کسی چیز میں مادے کی مقدار تھی، اس کا بھاری پن، اور توانائی اس کے کام کرنے کی صلاحیت تھی۔ اور دونوں کے اپنے اپنے تحفظ کے قانون تھے، لا آف کنزرویشن آف میس اور لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ جی، یہ دو الگ الگ دنیایں تھیں۔ جی ہاں، یہ فزکس کے دو اٹل ستون سمجھے جاتے تھے، لیکن اضافیت نے دکھایا کہ یہ دو الگ ستون نہیں بلکہ ایک ہی عمارت کے دو مختلف دروازے ہیں۔ واہ! آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ اگر کوئی جسم E0 توانائی جذب کرتا ہے، چاہے وہ روشنی ہو، حرارت ہو یا کوئی اور شکل، تو اس کی جڑی کمیت یعنی انرشیل میس، حرکت کی مزاحمت کرنے کی صلاحیت، بالکل، اس میں E0 c² کے برابر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں c روشنی کی رفتار ہے۔ نہیں، ایک منٹ، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ مطلب اگر میں اپنی چائے کے کپ کو گرم کروں تو وہ تکنیکی طور پر بھاری ہو جائے گا؟ جی، ٹیکنیکلی طور پر وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ تو روزمرہ کے تجربے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ اضافہ اتنا کم ہوتا ہوگا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ چونکہ مساوات میں c² ہے، یعنی روشنی کی رفتار کا مربع، جو کہ ایک ناقابل تصور حد تک بڑا عدد ہے، اس لیے عام زندگی میں توانائی کی تبدیلیوں سے کمیت میں جو فرق آتا ہے وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اسے ماپا ہی نہیں جا سکتا۔ شکر ہے، ورنہ تو ہر چیز کا وزن بدلتا رہتا۔ لیکن نظریاتی طور پر آپ کی گرم چائے کا کپ
ٹھنڈی چائے کے کپ سے تھوڑا سا زیادہ کمیت رکھتا ہے۔ اس دریافت نے توانائی اور کمیت کے الگ الگ قوانین کو ایک ہی قانون میں ضم کر دیا۔ یعنی قانون بقائے کمیت توانائی؟ جی، لا آف کنزرویشن آف ماس انرجی۔ تو یہ صرف ایک فارمولا نہیں، یہ کائنات کا ایک خفیہ اصول تھا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چھپا ہوا تھا۔ آئنسٹائن نے ہمیں بتایا کہ ہر چیز، یہ میز، یہ مائکروفون، یہاں تک کہ ہم خود، توانائی کا ایک منجمد سمندر ہیں۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ کمیت صرف اس توانائی کی وہ شکل ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور آئنسٹائن کی حرکی توانائی کی نئی مساوات میں جو mc² کا حصہ ہے، وہ دراصل وہی منجمد توانائی ہے جو کسی جسم میں سکون کی حالت میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ وہ توانائی ہے جو اس کے اندر قید ہے؟ جی، اسے سکونی توانائی، ریسٹ انرجی کہتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مادے کی معمولی مقدار میں بھی توانائی کا ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ واقعی ایک ذہن کو ہلا دینے والا خیال ہے، لیکن اس وقت یعنی 1920 کی دہائی میں کیا اس کا کوئی ثبوت تھا یا یہ صرف ایک خوبصورت ریاضیاتی نتیجہ تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آئنسٹائن اپنی کتاب میں خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت اس کا براہ راست تجرباتی ثبوت دینا ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ وجہ وہی تھی جو آپ نے کہی، اثر اتنا معمولی تھا کہ اسے ماپنے والے آلات موجود نہیں تھے۔ تو یہ ایک پیشن گوئی تھی، ایک پریڈکشن۔ جی، یہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی۔ اس کا ٹھوس ثبوت تو کئی دہائیوں بعد ایٹمی ری ایکشنز کی دریافت سے ملا، جہاں مادے کی بہت تھوڑی مقدار توانائی کی بہت بڑی مقدار میں تبدیل ہوتی ہے اور اس مساوات کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماس انرجی والی بات اس وقت ایک پیشین گوئی تھی، جی، لیکن ایک نظریے کو صرف پیشین گوئیوں پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد پر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں باب 16 کی طرف لاتا ہے، جہاں آئنسٹائن اپنے نظریے کے حق میں ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ان کا کیس کیا تھا؟ آئنسٹائن اپنا کیس کئی تہوں میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک عمومی نقطہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ میکسویل اور لورنٹز کے برقی مقناطیسیت کے نظریے سے گہرا تعلق رکھتا تھا، جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی۔ جی، اس لیے وہ تمام تجربات جو برقی مقناطیسیت کو درست ثابت کرتے تھے، وہ بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی اضافیت کی بھی حمایت کرتے تھے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جی، جیسے ستاروں سے آنے والی روشنی کے دو مظاہر، ایک زمین کی حرکت کی وجہ سے ستاروں کی پوزیشن میں معمولی تبدیلی جسے ایبریشن کہتے ہیں، اور دوسرا ستارے کے قریب آنے یا دور جانے سے اس کی روشنی کے رنگ میں تبدیلی جسے ڈوپلر اصول کہتے ہیں۔ اضافیت ان دونوں کی بہت خوبصورتی اور سادگی سے وضاحت کرتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بالواسطہ ثبوت ہیں۔ کیا کوئی ایسا براہ راست ثبوت تھا جہاں پرانے نظریات فیل ہو رہے تھے اور صرف اضافیت ہی صحیح جواب دے رہی تھی؟ بالکل، اور یہی اس نظریے کی اصل طاقت تھی۔ آئنسٹائن دو ایسے شعبوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا شعبہ تھا تیز رفتار ذرات کی حرکت کا، یعنی وہ ذرات جو روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتے ہیں۔ جی، تابگار مادوں سے نکلنے والے الیکٹران، جنہیں بیٹا ریز بھی کہتے ہیں، وہ روشنی کی رفتار کے بہت قریب سفر کرتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے ان کی حرکت کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ نیوٹن کے قوانین کی پیروی نہیں کرتے۔ کیسے نہیں کرتے تھے؟ ان کا بھاری پن یا کمیت رفتار کے ساتھ بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جتنا تیز وہ جاتے تھے، ان کی کمیت اتنی ہی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اوہ، تو یہ وہی بات ہے کہ توانائی کمیت میں بدل رہی تھی۔ بالکل، لیکن اس وقت یہ بہت بڑا معمہ تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو لارنس نے بھی یہ خیال پیش کیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، عظیم ڈچ ماہر طبیعیات H.A. لارنس۔ جی، انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ مفروضہ پیش کیا کہ الیکٹران حرکت کی سمت میں سکڑ جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایڈ ہاک مفروضہ تھا۔ ایڈ ہاک سے کیا مراد ہے؟ یعنی صرف اسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ایک پیوند۔ اس کی کوئی گہری وجہ نہیں بتائی گئی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بس یہ کہہ دیا کہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے نتائج ٹھیک آ رہے ہیں۔ اچھا، نظریہ اضافیت اسی نتیجے پر اپنے دو بنیادی اصولوں سے پہنچتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ سکڑاؤ یا کمیت میں اضافہ الیکٹران کی کوئی خاصیت نہیں، بلکہ خود زمان و مکان کی فطرت کا نتیجہ ہے جو ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔
تو لارنس کا خیال ایک لیک پر ٹیپ لگانے جیسا تھا، جبکہ آئنسٹائن کا نظریہ بتا رہا تھا کہ پائپ ہی اس طرح کیوں بنا ہے۔ یہ زیادہ بنیادی وضاحت ہے۔ بہترین مثال ہے، بالکل یہی فرق ہے۔ اور دوسرا اور سب سے مشہور کیس تھا مائیکلسن مورلے کا تجربہ، ہاں جس نے ایک طرح سے 19ویں صدی کی فزکس کا بحران کھڑا کر دیا تھا۔ ہاں، ایتھر کی تلاش والا تجربہ، یہ ہمیشہ دلچسپ لگتا ہے۔ بالکل، اس وقت کے سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ خلا خالی نہیں ہے، بلکہ ایک غیر مرئی مادھیم ایتھر سے بھرا ہے۔ جیسے ہر جگہ ہوا موجود ہے۔ جی، اور روشنی کی لہریں اسی ایتھر میں سفر کرتی ہیں جیسے آواز ہوا میں کرتی ہے۔ تو اگر زمین سورج کے گرد اس ایتھر میں سے گزر رہی ہے تو ہمیں ایک ایتھر کی ہوا یا ایتھر ڈرفٹ محسوس کرنی چاہیے۔ جیسے تیز چلتی گاڑی میں سے ہاتھ باہر نکالیں تو ہوا محسوس ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو مائیکلسن اور مورلے نے ایک بہت ہی حساس آلہ بنایا تاکہ اس ہوا کی وجہ سے روشنی کی رفتار میں آنے والی معمولی تبدیلی کو ماپا جا سکے۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ ہمیشہ صفر آتا تھا، نل ریزلٹ۔ انہیں کوئی ایتھر کی ہوا نہیں ملی۔ تو یہ ایسا تھا جیسے وہ ایک دریا میں بہتی کشتی سے پانی کے بہاؤ کو ماپنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن ان کے آلات بار بار یہ بتا رہے تھے کہ پانی بالکل ساکن ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ کشتی چل رہی ہے۔ بالکل یہی صورتحال تھی۔ یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا۔ اس بحران سے نکلنے کے لیے لارنس اور ایک اور سائنسدان فٹزجیرلڈ نے ایک بہت عجیب خیال پیش کیا۔ کیا؟ انہوں نے کہا کہ تجرباتی آلہ حرکت کی سمت میں ٹھیک اتنا ہی سکڑ جاتا ہے کہ وہ ایتھر کی ہوا کے اثر کو زائل کر دے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ سہولت کی بات لگتی ہے، تقریباً دھوکہ دہی جیسا۔ ہمیں نتیجہ نہیں مل رہا کیونکہ ہمارا رولر خود ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہاں، آپ اکیلے نہیں ہیں جو ایسا سوچتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی غیر اطمینان بخش وضاحت تھی۔ جی بالکل۔ لیکن نظریہ اضافیت اس کا ایک کہیں زیادہ گہرا اور خوبصورت جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ آپ کے آلے میں نہیں، آپ کے بنیادی تصور میں ہے۔ ایتھر کے تصور میں؟ جی، کوئی خاص یا مطلق سکون والا حوالہ جاتی نظام ہے ہی نہیں، اس لیے ایتھر کا تصور ہی بے معنی ہے۔ کوئی دریا ہے ہی نہیں جس کے بہاؤ کو ماپا جائے۔ تو مائیکلسن مورلے کا تجربہ فیل نہیں ہوا تھا، وہ کامیاب ہوا تھا۔ وہ کامیاب ہوا تھا یہ دکھانے میں کہ ایتھر موجود نہیں ہے اور اجسام کا حرکت کی سمت میں سکڑنا ایک حقیقی عمل ہے، لیکن یہ کسی ایتھر کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ زمان و مکان کی اپنی ساخت کا نتیجہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خصوصی نظریہ اضافیت نہ صرف منطقی طور پر مربوط اور خوبصورت تھا، بلکہ اس نے ان حقیقی مسائل کو بھی حل کیا جنہوں نے اس وقت کے بہترین دماغوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ جی، اس نے پیوند لگانے کی بجائے پوری عمارت کی بنیادی نئی اور مضبوط رکھی۔ بالکل۔ اور آئنسٹائن ایک آخری دلچسپ نقطہ پیش کرتے ہیں جس پر غور کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق کسی بھی بہترین طبری نظریے کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی حدود کی نشان نہیں کرتا ہے، اپنی لمیٹیشنز بتاتا ہے۔ جی، اور ایک زیادہ جامع، ایک زیادہ جنرل نظریے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خصوصی نظریہ اضافیات، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، خصوصی حالات پر لاگو ہوتا ہے۔ یعنی صرف یکساں رفتار سے سیدھی لکیر میں حرکت پر، یونیفارم موشن۔ بالکل۔ اور اس نے خود ہی یہ سوال پیدا کر دیا کہ اگر حرکت یکساں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر آپ گاڑی میں بریک لگائیں یا اسے تیزی سے موڑیں، یعنی جب اسراء ایکسلریشن ہو، تب قوانین کیسے نظر آئیں گے؟ بالکل، اور یہی وہ سوال تھا جس کا جواب آئنسٹائن کے اگلے شاہکار عمومی نظریہ اضافیت کی طرف لے گیا۔ تو یہ نظریہ خود اپنے اگلے قدم کا راستہ دکھا رہا تھا؟ جی بالکل۔ اگلی اور اس سلسلے کی ہماری آخری گفتگو میں ہم اسی سفر کو مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ عمومی اضافیت نے کشش ثقل، زمان و مکان اور پوری کائنات کے بارے میں ہمارے تصورات کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جی، یہ سفر واقعی بہت دلچسپ رہا ہے۔ بالکل۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آئنسٹائن نے وقت اور فاصلے کے مطلق ہونے کے تصور کو ختم کر دیا۔ لیکن وہ کہانی، جیسے ہم نے بات کی تھی، صرف یکساں رفتار کے لیے تھی۔ جی، وہ کہانی ادھوری تھی۔ تو آج ہم اس کہانی کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے اور دیکھیں گے کہ جب چیزیں رفتار بدلتی ہیں یا کشش ثقل کے زیر اثر آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ہم آئنسٹائن کی کتاب کی روشنی میں 3 بڑی چیزوں پر بات کریں گے۔
منکاوسکی کی چار جہتی دنیا، خاص نظریے سے عمومی نظریے تک کا سفر، اور آخر میں کائنات کے مجموعی ڈھانچے پر آئنسٹائن کے خیالات۔ تو چلیں اس سفر کے آخری حصے کو شروع کرتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے اس تصور سے شروع کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کو بہت پراسرار لگتا ہے، چار جہتیں۔ ہاں، 4 ڈائمینشن سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں عجیب و غریب چیزیں آنے لگتی ہیں، بالکل سائنس فکشن فلموں کی طرح۔ کیا اسے آسان الفاظ میں سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اتنا بھی عجیب نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ اچھا؟ فرض کریں مجھے میز پر رکھے ایک کپ کی جگہ بتانی ہے، تو مجھے 3 چیزیں بتانی ہوں گی: لمبائی، چوڑائی اور اونچائی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایکس، وائی اور زی۔ بالکل، یہ ہو گئیں 3 جہتیں۔ لیکن اگر میں کسی واقعے کی بات کر رہی ہوں، جیسے میں نے کپ اٹھایا، تو مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کب ہوا، یعنی مجھے وقت بھی شامل کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو وقت چوتھی جہت بن گیا؟ جی، کسی بھی واقعے کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے ہمیں یہ 4 معلومات چاہیے، 3 اسپیس کی اور 1 وقت کی۔ منکاوسکی نے بس اسی مشترکہ حقیقت کو اسپیس ٹائم یا دنیا کہا۔ تو یہ صرف چیزوں کو بیان کرنے کا ایک ریاضیاتی طریقہ ہے یا اس میں کوئی گہری حقیقت بھی ہے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ کیا مطلب؟ نیوٹن کی فزکس میں وقت اور اسپیس 2 بالکل الگ الگ چیزیں تھیں۔ وقت ایک یونیورسل گھڑی کی طرح تھا جو سب کے لیے ایک ہی رفتار سے چلتا تھا۔ ہاں، یہ تو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں۔ لیکن آئنسٹائن کے خاص نظریے نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے دکھایا کہ آپ جتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں، آپ کے لیے وقت اتنا ہی آہستہ گزرتا ہے۔ اچھا، ہاں، ٹوین پیراڈاکس والی بات۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت اور اسپیس الگ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی تانے بانے کا حصہ ہے۔ اور منکاوسکی نے اس تانے بانے کو ریاضی کی شکل دے دی۔ جی، یہی ان کی ذہانت تھی۔ انہوں نے دکھایا کہ اگرچہ الگ الگ مبصرین کے لیے وقت اور فاصلہ مختلف ہو سکتے ہیں، جی، لیکن ان کا ملاپ یعنی اسپیس ٹائم کا وقفہ سب کے لیے ایک جیسا رہتا ہے۔ اس نے اسپیس ٹائم کو ایک واحد متحدہ حقیقت کے طور پر قائم کیا۔ ایک منٹ، اگر اسپیس اور ٹائم ایک ہی حقیقت ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ موجود ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو اس تصور سے ابھرتا ہے۔ فزکس کی زبان میں ایک نظریہ ہے جسے بلاک یونیورس کہتے ہیں۔ بلاک یونیورس؟ جی، اس کے مطابق اسپیس ٹائم ایک پہلے سے موجود 4 جہتی حقیقت ہے اور گزرتا ہوا وقت شاید ہمارے انسانی شعور کا ایک دھوکہ ہے۔ واہ، یعنی سب کچھ پہلے سے ہی طے ہے؟ یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے جس پر آج بھی سائنسدان اور فلاسفر بات کرتے ہیں۔ آئنسٹائن خود اس خیال کی طرف مائل تھے۔ یہ تو شروع میں ہی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ اچھا، اگر خاص نظریہ اضافیت اتنا ہی مکمل تھا تو آئنسٹائن یہیں رک کیوں نہیں گئے؟ مطلب انہیں ایک عمومی نظریہ بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آخر تیز یا سست ہونے والی حرکت یعنی ایکسلریشن میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ وجہ یہ ہے کہ حقیقی دنیا خاص نظریہ اضافیت کی طرح سیدھی اور ہموار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ زندگی میں چیزیں رفتار بدلتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہماری پرانی ٹرین والی مثال یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے۔ جب تک ٹرین بالکل ہموار رفتار سے چل رہی ہے، آپ اندر بیٹھے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین رکی ہوئی ہے اور پلیٹ فارم پیچھے جا رہا ہے۔ ہاں، آپ کو حرکت کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی ڈرائیور زور سے بریک لگاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ آگے کی طرف گرتا ہے، کافی چھلک جاتی ہے اور آپ کو ایک شدید جھٹکا لگتا ہے۔ بالکل، وہ جھٹکا، وہ ایک حقیقی مطلق چیز محسوس ہوتی ہے نا؟ جی بالکل۔ اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں رکا ہوا ہوں اور باہر کی دنیا نے اچانک رفتار بدل لی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ وہ جھٹکا، وہ ایکسلریشن آپ کو بتاتا ہے کہ حرکت میں تبدیلی آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ چیز آئنسٹائن کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اضافیت کا اصول ہر قسم کی حرکت پر لاگو نہیں ہوتا۔ اچھا، تو ایکسلریشن ایک طرح سے مطلق تھا، اضافی نہیں؟ جی، یہی وہ دیوار تھی جسے آئنسٹائن نے گرانا تھا۔ تو انہوں نے اس دیوار کو کیسے گرایا؟ اس مطلق جھٹکے کے مسئلے کو کیسے حل کیے؟ اپنے سب سے شاندار ذہنی تجربے سے، اچھا، جسے وہ خود اپنی زندگی کا سب سے خوشگوار خیال کہتے تھے۔ واہ! تصور کریں کہ ایک شخص ایک ایسی لفٹ میں ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں، اور یہ لفٹ کائنات کی گہرائیوں میں کسی بھی ستارے یا سیارے سے بہت دور تیر رہی ہے۔
ٹھیک ہے، مطلب وہاں کوئی گریوٹی نہیں ہے، مکمل بے وزنی کی حالت۔ بالکل۔ اب فرض کریں کہ کوئی نادیدہ طاقت ایک رسی سے اس لفٹ کو اوپر کی طرف ایک مستقل قوت سے کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی اسے ایکسلریٹ کرتی ہے۔ جی، اب اس شخص کو کیا محسوس ہوگا؟ اس کے پاؤں لفٹ کے فرش سے جا لگیں گے، اسے اپنا وزن محسوس ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمیں زمین پر اپنا وزن محسوس ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی جیب سے ایک سکہ نکال کر چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سیدھا نیچے فرش کی طرف گرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لفٹ تو اوپر کی طرف تیز ہو رہی ہے اور سکہ اپنی جگہ رہنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر وہ ایک سکہ اور ایک بھاری پتھر ایک ساتھ چھوڑے تو دونوں ایک ہی رفتار سے فرش کی طرف گریں گے۔ ہاں، کیونکہ ان دونوں کے مقابلے میں لفٹ کا فرش اوپر آ رہا ہے۔ تو اس بند کمرے کے اندر اس شخص کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ آیا اس کی لفٹ خلا میں اوپر کی طرف ایکسلریٹ ہو رہی ہے یا وہ آرام سے زمین کی سطح پر کھڑی ہے۔ یعنی اس کے لیے ایکسلریشن اور گریوٹی میں کوئی فرق نہیں؟ یہ تو حیران کن بات ہے۔ یہی مساوات کا اصول یا پرنسپل آف ایکویولنس ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایک بہت گہری حقیقت پر ہے۔ کسی بھی چیز کی دو طرح کی کمیت یا ماس ہوتی ہے۔ دو طرح کی؟ جی، ایک وہ جو حرکت میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتی ہے، جس سے جمودی کمیت کہتے ہیں، اور دوسری وہ جس پر کشش ثقل اثر کرتی ہے، یعنی اس کا وزن۔ اچھا۔ حیرت انگیز طور پر تجربات نے دکھایا ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ بالکل برابر ہوتی ہیں، اور اسی برابری کی وجہ سے کشش ثقل اور ایکسلریشن میں فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے سوچا اگر ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا تو شاید یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جی پوچھیں۔ اگر کشش ثقل صرف ایک طرح کا ایکسلریشن ہے تو پھر منکاؤسکی کی وہ چار جہتی دنیا جو ہم نے شروع میں سمجھی تھی وہ تو بالکل سیدھی اور سپاٹ تھی۔ ایکسلریشن تو چیزوں کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتا ہے، تو کیا اس اصول نے منکاؤسکی کی جیومیٹری کو بھی بدل دیا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس نے منکاؤسکی کی سیدھی سادھی جیومیٹری کو مکمل طور پر بدل دیا۔ کیسے؟ اس نے اسے خمدار یعنی کروڈ بنا دیا۔ خمدار؟ اسپیس کا خمدار ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئنسٹائن کا ایک اور ذہنی تجربہ دیکھتے ہیں۔ تصور کریں ایک بہت بڑا گھومتا ہوا جھولا یا ڈسک۔ ٹھیک ہے، ایک میری گو راؤنڈ کی طرح۔ جی، اس ڈسک پر بیٹھا ہوا شخص مسلسل ایکسلریٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کی سمت ہر لمحہ بدل رہی ہے۔ ہاں، اسے باہر کی طرف ایک کھچاؤ محسوس ہوگا۔ بالکل، جسے وہ اپنی بند آنکھوں سے گریوٹی سمجھ سکتا ہے۔ اب فرض کریں کہ وہ شخص ایک پیمانے سے اس گھومتی ہوئی ڈسک کا گھیرا یا محیط ناپنا شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ اس کا پیمانہ حرکت کے سمت میں ہے، خاص نظریہ اضافیت کے مطابق اس میں لمبائی کی کمی واقع ہوگی، وہ تھوڑا سکڑ جائے گا۔ اچھا، لورنٹز کنٹریکشن۔ جی، اس لیے اسے گھیرا ناپنے کے لیے پیمانے کو زیادہ بار رکھنا پڑے گا اور اسے محیط کی لمبائی اصل سے زیادہ ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ اسی پیمانے سے ڈسک کا قطر ناپے گا جو حرکت کی سمت پر عمودن ہے تو پیمانے کی لمبائی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ایک منٹ، اگر وہ اس بڑی ہوئی محیط کی لمبائی کو معمول کے قطر سے تقسیم کرے گا جی تو جواب پائی یعنی تقریباً 3.14 نہیں آئے گا۔ بالکل۔ کیا مطلب ایک گھومتے ہوئے جھولے پر پائی کی قیمت بدل جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، فزکس یہی کہتی ہے۔ یہ سادہ سا تجربہ ثابت کرتا ہے کہ ایکسلریشن یا گریوٹی کی موجودگی میں ہماری اسکول کی سیدھی لکیروں والی یوکلیڈین جیومیٹری کام نہیں کرتی، اسپیس خود خمدار ہو جاتا ہے۔ اور وقت کا کیا ہوگا؟ وقت بھی ڈسک کے کنارے پر موجود گھڑی مرکز کی گھڑی سے آہستہ چلے گی۔ اسی کی زبان میں اسے غوثین کوآرڈینیٹس کہتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے۔ تو اگر گریوٹی کی وجہ سے اسپیس خمدار ہو جاتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیب زمین کی کشش کی وجہ سے نہیں گرتا؟ بالکل۔ تو پھر کیوں گرتا ہے؟ وہ اس لیے گرتا ہے کہ زمین جیسی بھاری چیز نے اپنے ارد گرد اسپیس ٹائم کو اتنا موڑ یا دبا دیا تھا کہ سیب کے لیے سیدھا راستہ نیچے کی طرف ہی تھا۔ یعنی کشش ثقل ایک قوت نہیں بلکہ صرف جیومیٹری ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہی آئنسٹائن کا سب سے انقلابی خیال تھا۔
مادہ اسپیس ٹائم کو بتاتا ہے کہ کیسے مڑنا ہے، اور مڑا ہوا اسپیس ٹائم مادے کو بتاتا ہے کہ کیسے حرکت کرنی ہے۔ تو سیارے سورج کے گرد اس لیے گھومتے ہیں کہ سورج نے اسپیس ٹائم میں ایک گڑھا سا بنا دیا ہے۔ بالکل، اور سیارے بس اس گڑھے کے کنارے پر سیدھا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیں ایک دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ تو حقیقت کو دیکھنے کا بالکل ہی نیا انداز ہے۔ جی، تو کشش ثقل کی اس نئی سمجھ نے، یعنی اسپیس ٹائم کے خم نے، ہمیں پوری کائنات کے بارے میں سوچنے کا کیا نیا طریقہ دیا؟ نیوٹن کے زمانے سے تو ہم یہی سوچتے آئے تھے کہ کائنات یا تو لامحدود ہے یا پھر محدود۔ جی، اور نیوٹن کے نظریے میں دونوں صورتوں میں مسائل تھے۔ کیا مسائل تھے؟ اگر کائنات لامحدود ہو اور ستارے ہر جگہ پھیلے ہوں تو ہر ستارے پر ہر طرف سے لامحدود کشش لگنی چاہیے، جو کہ بے معنی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کائنات محدود ہو، ایک جزیرے کی طرح، تو اسے اپنی ہی کشش ثقل کے تحت سکڑ کر ایک نقطے میں ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا۔ جی نہیں، آئنسٹائن عمومی نظریہ اضافیت کی بنیاد پر ایک ایسا حل لے کر آئے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کائنات محدود ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی کنارہ یا سرحد نہیں، یعنی وہ لامحدود بھی ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑی گیند کی سطح پر چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی سمت میں سیدھا چلتی رہے، وہ کبھی کسی کنارے یا دیوار سے نہیں ٹکرائے گی۔ اس کے لیے وہ سطح لامحدود ہے۔ ہاں، وہ تو گھوم کر واپس اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ بالکل، لیکن ہم جو تیسری جہت سے اس گیند کو دیکھ لے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی سطح کا کل رقبہ محدود ہے۔ اچھا، یہ مثال تو سمجھ آتی ہے۔ آئنسٹائن نے تجویز دی کہ بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارا 3 جہتی مکان بھی ایک چوتھی جہت میں خمدار ہو، جسے ہم دیکھ یا تصور نہیں کر سکتے۔ جی، اگر ایسا ہے تو ہماری کائنات کا کل حجم تو محدود ہوگا، لیکن اس کی کوئی سرحد یا کنارہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک راکٹ میں بیٹھ کر اربوں سال تک ایک ہی سمت میں چلتے رہیں تو شاید گھوم کر وہیں واپس آ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ تو کائنات کی شکل کا انحصار کس چیز پر ہے؟ عمومی نظریہ اضافیت ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کی مجموعی شکل اور جیومیٹری کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے اندر کتنا مادہ اور توانائی موجود ہے۔ تو آخر میں ہم کہاں پہنچے؟ ہم نے نیوٹن کی ایک ساکن، مطلق اور قابل پیشن گوئی کائنات سے سفر شروع کیا تھا، اور اب ہم ایک ایسی کائنات میں پہنچے ہیں جو لچکدار ہے، خمدار ہے اور دیکھنے والے پر منحصر ہے۔ یہ تو حقیقت کے بارے میں سوچنے کا بالکل ہی نیا انداز ہے۔ جی، یہ فکری سفر واقعی شاندار ہے۔ آئیے اس کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے کلاسیکی فزکس اور روشنی کی مستقل رفتار کے درمیان ایک تضاد تھا، اور اس تضاد نے خاص نظریہ اضافیت کو جنم دیا، جس نے اسپیس اور ٹائم کو ایک 4 جہتی حقیقت میں جوڑ دیا۔ بالکل، لیکن وہ صرف یکساں رفتار کے لیے تھا۔ پھر ایکسلریشن کے مسئلے نے ہمیں مساوات کے اصول تک پہنچایا، جس نے یہ انقلابی بصیرت فراہم کی کہ کشش ثقل اور ایکسلریشن میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے عمومی نظریہ اضافیت پیدا ہوا، جس کے مطابق کشش ثقل کوئی قوت نہیں بلکہ اسپیس ٹائم کا خم ہے۔ اور آخر میں اسی نظریے نے ہمیں پوری کائنات کی ساخت کو ایک محدود لیکن بے کنارہ وجود کے طور پر سمجھنے کا موقع دیا۔ جی، آئنسٹائن کے کام نے یہ دکھایا کہ کائنات کا تانا بانا کوئی بے جان اسٹیج نہیں ہے جس پر واقعات رونما ہوتے ہیں، بلکہ یہ خود ایک متحرک کردار ہے جسے اس کے اندر موجود مادہ اور توانائی شکل دیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جس پر ہم آج کی گفتگو ختم کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر کائنات کا مواد اس کی شکل کا تعین کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، تو یہ پھیلاؤ ہمیں اس کی حتمی ابتدا اور اس کے حتمی انجام کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟